السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے ایک بک شروع کی تھی کہ انجوائے یور لائف، زندگی سے لطف اٹھائیے، تو الحمدللہ وہی کنٹینیو ہے۔ اور اس کتاب کا اصل پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یعنی آج کی زندگی سے بھی تجربات ہیں اور حدیث سے بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی باتیں ہیں۔ اس لیے اور بھی زیادہ اس میں انٹرسٹنگ ہے کہ آج کے دور میں جو کچھ ہوا یا ہونے والا جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی چیز ہوتی تھی تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا گیا اس کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ بہت سارے واقعات اور بہت ساری احادیث کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھا ہے، کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اور یہ قدرتی بات ہے کہ انسان کے لیے اس کی مہارتیں اور صلاحیتیں حصی متاع ہیں، یعنی قدرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ڈال دی ہے۔ وہ ان میں اس کے لیے شعوری طور پر دل آویزی اور کشش پائی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر جو وہ ہے وہ خود بخود اس کے دل میں یہ چیز کرنے کا دل چاہتا ہے، مثلا میں یہ کر لوں یا وہ کر لوں، اس طرح کی باتیں، یہ اس کے لیے دلچسپی کا سامان ہے۔ یہاں میری مراد محض اخروی اجر و ثواب سے نہیں ہے، بلکہ واقعتاً یہ ایک ایسا اثاثہ اور ایسی فرحت ہے جسے آپ اس کی حقیقی شکل میں محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی فطری چیز آپ کے اندر ہے، اس کو نکالتے ہیں جب آپ کو، تو آپ کو خود سے دل سے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنی مہارتوں سے فائدہ اور لطف اٹھائیے، اور چھوٹے بڑے، غنی و فقیر، قریب و بعید سب لوگوں کے ساتھ معاشرت اور رہن سہن میں انہیں آزمائیے۔ آپ ان مہارتوں کو لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے، ان کی محبتیں حاصل کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے اصلاح ہوگی؟ ایک واقعہ ہے، علی بن جخیم ایک تبازاد اور فصیح و بلیغ شاعر تھا، یعنی بہت پہنچا ہوا شاعر تھا وہ، لیکن اس کا مزاج کیسا تھا؟ روکھا اور تندخو، یعنی ہوتے ہیں نا کہ بالکل منہ پر جواب دینے والے اور بہت سخت مزاج اور بہت سخت زبان کے، کیونکہ اس کی زندگی کو صحرا کے محدود دائرے سے کبھی باہر نہیں نکلا، یعنی اس کی زندگی کہاں گزری؟ ڈیزرٹ میں، صحرا میں، جہاں پر خشکی ہوتی ہے، تو مزاج میں بھی اس کو یہی چیز ملی تھی۔ اب ایک خلیفہ تھا جس کا نام متوکل تھا، وہ یعنی ایسا تھا کہ اپنا خوشامد پسند تھا، یعنی اس کی خوشامد کی جائے، اسے اس کے بارے میں مدح سرائی کی جائے، تو جس کے منہ سے، یعنی خلیفہ ایسا تھا کہ جس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی تعمیل کی جاتی تھی۔ علی بن جخم ایک دن بغداد شہر آیا تو شاعر ہونے کے ناطے اسے بھی ترغیب دلائی گئی کہ خلیفہ کی مدح سرائی کرو، یعنی خوش ہوتا ہے تو اس سے انعام و مرتبہ پاؤ گے۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ اچھا بادشاہ کی مدح سرائی کریں گے تو بہت ایک نظارہ انعام ملے گا، اور قصر خلافت کی جانب چل پڑا۔ متوکل کا دربار سجا ہوا تھا اور وہ اپنی شاہانہ سطوت و ہیبت کے ساتھ جلوہ افروز تھا۔ شعراء اس کی شان میں قصیدہ گوئی کر رہے تھے اور انعام پا رہے تھے، یعنی جو جو اس کے بارے میں اچھی باتیں کر رہا تھا اس کو انعام ملتا جا رہا تھا۔ تو یہ اس نے ماحول دیکھا، علی بن جخم نے بھی خلیفہ کی مدح میں قصیدہ کہنا شروع کیا، جس کا مطلب یہ تھا، انت کالکلب فی حفاظک للود وقد تیس فی قراء الخطوب۔ آپ محبت کی حفاظت اور وفا شاری میں کتے کی طرح ہیں، اور سانڈ کی مانند مصائب سے برسرے پیکار ہیں۔ انت کالدلوی لا ادمتک دلون من کبار الدعائی کثیر الذنوب۔ آپ کنویں کا ڈول ہیں، ایسا بڑا ڈول جسے میں کھونا نہیں چاہوں گا، یہ بڑا ڈول بڑی بالٹی کا پانی بھرا دیتا ہے۔ اس سے پہلے خلیفہ کو سورج، چاند اور کوساروں سے تشبیہ، یعنی سب لوگ اس کی مدح سرائی میں آپ سورج ہیں، آپ چاند ہیں، اور آپ ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ اب جب کہ علی بن جہام اسے سانڈ، بکرے، کنویں اور کتے اور مٹی وغیرہ سے تشبیہ دینے لگا، خلیفہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اس کے دربار بھی اشتعال میں آ گئے، تلواریں کھینچ گئی اور جو چمڑے کا فرش ہے وہ بچھا دیا گیا، اور جلاد شاعر کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اس کی سزا قتل ہی ہے کہ خلیفہ کے حق میں ایسی مثالیں پیش کر رہا ہے۔
لیکن خلیفہ کو کچھ محسوس ہوا. دراصل علی بن جہم پر اس کی فطرت جبلت غالب آ گئی ہے. خلیفہ نے اس کی فطرت تبدیل کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے حکم صادر کیا کہ علی بن جہم کو قتل کرنے کی بجائے کیا کیا جائے، ایک عظیم الشان محل میں ٹھہرایا جائے اور شہر کی خوبصورت ترین کنیز صبح و شام اس کے پاس انواع اقسام کے پھل اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر جایا کرے. محل میں رہتے ہوئے علی بن جہم ناز و نعمت اور آسودگی کی لذتوں سے آشنا ہوا. وہ گاؤں تکیے پر بیٹھا کرتا اور شہر کے بڑے بڑے غزل گو اور نازک سخن شعرا ادبا سے اس کی ملاقات اور مجلسیں ہوتی تھی. سات مہینے یوں ہی گزر گئے، یعنی یہ ناز و نغم میں اب پل رہے ہیں یہ. ایک رات خلیفہ معمول کے مطابق داستان گوئی کی محفل میں جلوہ نما ہوا تو اسے علی بن جہم یاد آیا. خلیفہ نے اس کے متعلق پوچھا کیا، تو خادم گیا اور اس کو بلا کر لے کر آیا کہ خلیفہ تم کو یاد کر رہے ہیں. علی بن جہم دربار خلافت میں حاضر ہوا. خلیفہ نے حکم دیا علی بن جہم ہمارے لیے شعر کہو. علی بن جہم گویا ہوا عیون المحا بین الرداع والجسر جلبن الہوا من حیث ادری ولا ادری. رصافہ اور پل کے درمیان نیل گائے جیسی آنکھوں نے عشق کی آگ بھڑکا دی، یوں کہ میں جانتا ہوں اور نہیں بھی جانتا. عدنا للشوق القدیم ولم اکن سلوت ولکن زدنا جمرن علی جمری. انہوں نے پرانے اشتیاق کو پھر سے بیدار کر دیا جبکہ میرا غم ابھی غلط نہیں ہوا تھا. ان آنکھوں نے کوئلے پر کوئلہ رکھ کر سلگتی چنگاری کو ہوا دے دیے. یوں علی بن جہم سخن نازک تر کے ذریعے سے دل کے تار چھیڑتا رہا. اس نے اپنے اشعار میں خلیفہ کو سورج، چاند اور تلوار سے تشبیہ دی. یعنی بادشاہ کو اب اس کے مزاج میں فرق آ گیا، جیسا ماحول ملا اس کے مطابق اس کے مزاج میں کیا ہے فرق آ گیا. بادشاہ کی یعنی اچھے سے مدح سرائی کر رہا ہے. خلیفہ نے ایک مناسب انداز اختیار کر کے ابن جہم کو خو بدل دی اور اس کی فطرت میں تغیر برپا کر دیا. ہم میں سے اکثر کو اپنی اولاد اور اپنے دوست و احباب کی سخت مزاجی اور بدخوئی کی شکایت رہتی ہے، تو کیا ہم نے بھی ان کے خصائل میں تغیر لانے کی کوشش کی؟ بلکہ اس سے بھی پہلے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی وضع بدلنے کی کوشش کریں. ترش روئی چھوڑ کر چہرے پر مسکراہٹ لائیں، غصہ نہ کریں اور تحمل سے کام لیں. کنجوسی ترک کر کے کشادہ دلی اپنائیں. یہ کام مشکل نہیں ہے، تاہم اس کے لیے عزم و ہمت اور مشق کی ضرورت ہے. اس لیے بہادر بنیے. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور معاشرت میں اخلاقی مہارتیں استعمال کیا کرتے تھے. کسی غیر معمولی اخلاقی کردار کی بدولت آپ نے ان کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق بناوٹی نہیں تھا. یعنی آپ کسی سے ایسا نہیں ہے کہ یعنی اوپر دل سے مل رہے ہیں یا اوپر دل سے ان کے ساتھ ہنس رہے ہیں یا اوپر ہی دل سے، بلکہ ایسا نہیں تھا. لوگوں کے سامنے تو بڑے بااخلاق یعنی ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے بااخلاق نظر آتے، لیکن جب گھر جاتے تو تحمل غضب میں اور نرمی درستی میں بدل جاتی. یعنی جیسے لوگوں کے ساتھ تھے ویسے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ عام لوگوں کے لیے مسکراتا اور اپنے گھر والوں کے لیے ترش نہیں تھے. یہ بات بھی ہرگز نہیں تھی کہ اللہ کے رسول باہر کے لوگوں کے لیے تو بہت اچھے اور نوبل ہوں اور گھر آئیں تو بیوی بچوں کے سامنے جلات کا روپ دھار لے. نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ فطری اور طبعی تھے اور آپ کی مبارک عادات کا حصہ تھے. یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کے طور پر اپنا رکھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسکراہٹ سے اللہ کے قرب کی امید رکھتے تھے. آپ نے تحمل، نرمی اور عفو و درگزر کو عبادت کے طور پر اپنا رکھا تھا. اور بلا شبہ جو آدمی حسن اخلاق کو عبادت سمجھتا ہے وہ حرب و ضرب اور امن و امان، فقر و فاقہ اور آسودگی، بیماری و صحت مندی اور غم و خوشی کے تمام حالت میں اس نے اخلاق پر عمل پیرا ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیمار ہوا تو چڑچڑا ہو گیا یا یہ ہو گیا، نہیں. ہر جس کے اندر فطری طور پر اچھے اخلاق کی عادت ہے وہ ہر حال میں وہ ویسا ہی نظر آئے گا. کتنی ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کی شرافت اور خوش اخلاقی کے قصیدے سنتی ہیں، ان کی کشادہ دلی، ہنسمکھی اور شادابی طبع کے قصے زبان زد میں آتے ہیں، لیکن خود بیویوں کو ان کے عالی اخلاق شوہروں میں ایسی کوئی بات یا صفت نظر نہیں آتی.
وہ بیچاری رفتار و گفتار کے ان کرشموں کے اثر آفرینی سے محرومی رہتی ہے، کیونکہ گھر آتے ہی خاوند اپنے اوپر بداخلاقی، تنگ دلی اور ترش روئی کا خول چڑھا لیتا ہے، بات بات پر مشتعل ہو کر خول اٹھاتا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے اور نان نفقے کی ذمہ داری کا احسان جتلاتا ہے، یعنی میں تم لوگوں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، میں تم کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، اس طرح کی باتیں، اور باہر بہت اچھے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، میں تم سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا طرز عمل تھا؟ اسود بن یزید اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا 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 کرتے تھے، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا، اسود بن یزید نے، عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا آپ وضو کرتے اور نماز کے لیے نکل جاتے، یعنی حقوق العباد بھی ویسے ہی خوش اسلوبی سے ادا کرتے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ادا کرنے کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے مسجد کی طرف چل دیتے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے حسن اخلاق، تبسم، رحم و کرم اور دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے متعلق ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن جن والدین اور بیوی بچوں کا حق ان پر سب سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ ان کے سب سے قریبی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ نہایت ترش رویہ اختیار کیے رہتے ہیں اور ان سے میل جول بھی کم ہی رکھتے ہیں۔ جی ہاں، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں اور اپنے نوکروں کے لیے اچھا ہے۔ ایک پرکیف دن کی صبح ابو لیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ حسن یا حسین میں سے کوئی قدم قدم چلتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ نے اسے اٹھایا اور بطن مبارک پر بٹھا لیا۔ ننھے بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ابو لیلہ نے بتایا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر پیشاب کی دھاریاں بہ رہی تھی۔ ہم فوراً بچے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا میرے بچے کو چھوڑ دو، اسے پریشان مت کرو۔ بچہ پیشاب جب کر چکا تو آپ نے پانی منگوایا اور پیشاب پر بہا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو ایسا خوشگوار طرز زندگی اپنانے پر راضی کر لیا تھا، اس لیے تعجب نہیں ہے کہ چھوٹے بڑے سب کے دلوں پر آپ کی حکمرانی تھی۔ ہمارے لیے ان واقعات میں اور احادیث میں کیا مشورہ ہے کہ اندھیروں کو کوسنے کے بجائے اپنا چراغ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یعنی ہر طرف اندھیرا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں ہے، پہلے اپنے دیکھیے کہ آپ نے چراغ صحیح رکھا ہے یا نہیں۔ اگر چراغ الٹا رکھا ہے یا چراغ کی روشنی مدھم ہے تو اندھیرے کو کوسنے کا کیا فائدہ؟ تو لوگوں میں وہ چیز ڈھونڈنے کی بجائے یہ دیکھے کہ میرے اندر کیا کمی ہے اور پھر اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگوں کی ایک کثیر تعداد کے اخلاق تجارتی نوعیت یعنی بزنس مائنڈ ہو گئے ہیں سب کے۔ آج کل امیر آدمی وہ ہے جس کی نکتہ آفرینی پر سامعین خوش آمدانہ ہنسی ہنستے ہیں اور اس کی غلطیوں کو حقیر جان کر ان سے عموماً اعتراض برتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس غریب آدمی وہ ہے جس کی نکتہ چینی حاضرین پر گرا گزرتی ہے اور وہ بجائے تحسین کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اگر وہ کسی پر غریب آدمی ہے کسی پر نکتہ چینی کر رہے تو اس کا مذاق، اپنے آپ کو تو دیکھو پہلے کہ تم کیسے تھے اور تم کیا ہو۔ ایسے آدمی سے کوئی خطا اگر سرزد ہو جاتی ہے تو لوگ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کی آنکھ کا تنکا بھی انہیں شیطان نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نہایت سیدھا سادہ تھا۔ آپ غنی و فقیر دونوں سے برابر کا مشفقانہ سلوک رکھتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان کہ ظاہر بن حرام نامی ایک بادیہ نشین یعنی دیہاتی جب بھی کسی کام سے مدینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پنیر یا گھی کا تحفہ ضرور لاتا۔ گاؤں کے جو تحفے ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور لے کر آتا، کبھی پنیر لاتا، کبھی گھی لاتا۔ واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے کھجور یا مدینے کی کوئی اور سوغات تحفے کے طور پر عنایت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سے بہت محبت تھی۔ آپ کہا کرتے تھے ظاہر ہمارا بادیہ نشین ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں، یعنی ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں، یعنی اتنی اپنائیت کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ ظاہر جو تھے واجبی شکل و صورت کا مالک تھا۔ وہ ایک دن بادیہ سے روانہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آپ کے گھر آیا۔ آپ گھر پر نہیں تھے، ظاہر کے پاس تجارت کو کچھ سامان تھا جسے لے کر وہ بازار چلا گیا، یعنی کچھ سامان بیچنے کے لیے بھی آیا کرتا تھا مدینہ شہر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر پر ملاقات نہیں ہوئی تو وہ اپنے بازار میں چلا گیا اپنا مال فروخت کرنے کے لیے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिर की आमद का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए तो पता चला कि वो आकर गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार जाकर उसे ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। एक जगह आपने उसे देख लिया, वो पसीने में शराबुर खड़ा अपना सामान बेच रहा था। उसके कपड़े गंदे थे जैसा कि देहातियों के होते हैं, और उनसे बू आ रही थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से गए और चुपके से उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। जाहिर आपको नहीं देख सका, वो घबरा कर चिल्लाया, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जाहिर ने गिरफ्त से निकलने की कोशिश में कदरे मुड़ कर देखा, उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए तो इत्मीनान हो गया और घबराहट जाती रही। अब वो आपके सीने से अपनी पीठ चिमकाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे खुश तबई करने लगे और आसपास खड़े लोगों से मुखातिब होकर बुलंद आवाज से कहा, ये गुलाम कौन खरीदेगा? ये गुलाम कौन खरीदेगा? इन्हें मजाक किया कि ये गुलाम है, इसको कौन खरीदेगा? जाहिर जो अपनी पतली हालत जार से बखूबी वाकिफ था, शगुफ्तगी से बोला, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, तब तो आपको मेरी कीमत ज्यादा नहीं मिलेगी। यानी अगर आप मुझे बेचोगे तो मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है ही नहीं कि आपको उसकी कीमत मिले। और इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेकिन अल्लाह के यहाँ तुम कम कीमत नहीं हो, अल्लाह के नजदीक तुम बहुत ज्यादा कीमती हो। चुनांचे इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए कि गुरबा और मसाकीन के दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खींचे चले आते थे। उसकी वजह यही थी कि आप उनसे ऐसा ही दोस्ताना और हमदर्दाना रवैया रखते थे। अक्सर फुकरा और मसाकीन को उन मालदारों से ये शिकायत नहीं होती कि वो माल खर्च करने और खाना खिलाने में बुखल से काम लेते हैं। दरअसल उन्हें अमीरों के रवैये से शिकायत होती है कि वो उनसे नरमी और हुस्न अखलाक से पेश नहीं आते। यानी कोई गरीब मिस्कीन है, अगर आपके दरवाजे पर आए, आप उससे भले से खाना मामूली देते हो या सिर्फ पानी पिला देते हो, लेकिन अच्छे अखलाक से पेश आते हो, तो वो उससे ज्यादा इम्प्रेस होकर मरूब होकर जाता है, बनिस्बत ये है कि उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ और नौकरों के हवाले कर दो, तुम उसकी तरफ देखो भी नहीं और उससे बात भी नहीं करो, तो ये उसको लगने वाली बात है। वो उनसे नरमी और हुस्न अखलाक से पेश नहीं आते। कितने गरीब लोग ऐसे होंगे जिनके मुंह पर आप मुस्कुरा दिए और उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा, तो उन्होंने आपके लिए रात की तारीकियों में दुआए रहमत के लिए हाथ उठा दिए। यानी आपने उनके साथ इज्जत अफजाई। अब वो या तो आपके मुंह पर दुआ देकर जाते हैं, या रात की तारीकियों में आपका हुस्न अखलाक याद आया और आपके हक में उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की। और ऐसे पुरागंदा बदहाल लोग भी बहुत होंगे जिन्हें दरवाजों से धक्के देकर पीछे हटा दिया जाता है और जर्रा बराबर अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन अगर वो अल्लाह पर कसम डाल दें तो अल्लाह उनकी लाज रखते हैं। यानी ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, दरवाजे से धक्के देकर भगा दिए जाते हैं, 10 बात सुनाकर उनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन अल्लाह की नजर में वो इतने महबूब होते हैं और इतने पसंदीदा होते हैं कि अगर वो कोई बात अल्लाह की कसम खाकर कह दें तो अल्लाह ताला जरूर उसकी कसम की लाज रखते हैं और उसकी बात को पूरा करते हैं। तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है कि हो सकता है कि किसी गरीब और मिस्कीन के मुंह पर आपकी एक मुस्कुराहट अल्लाह के नजदीक आपका मर्तबा बुलंद करने का जरिया बन जाए। तो मुस्कुराना भी क्या है? सदका है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कलीमतु तय्यबतु सदका, अच्छी बात कहना भी सदका है, मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। तो अगर कोई गरीब मिस्कीन है, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, रास्ता चलते हुए बहुत से ऐसे मिलते हैं, आप उनको देखकर मुस्कुराते हैं, मुसलमान है तो सलाम करते हैं, तो दिल में एक तरह से इज्जत बढ़ती है। हालांकि हम इज्जत के लिए नहीं करते कि वो मेरी इज्जत अफजाई करे या मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके दिल में डालते हैं कि कुछ तो सोचेगा कि ये कितना अच्छा इंसान है, ये कितनी अच्छी ये है कि देखो मुझे जानती भी नहीं फिर भी मुझे सलाम किया और मेरी इज्जत अफजाई की। पुराने लोग कहा करते थे कि वो मर्द जिसके साथ रहते हुए उसकी औरत के जज्बात मोहब्बत और उल्फत को तस्कीन न मिले, उस औरत के दिल में ये बात आ जाती है कि तलाक लेकर किसी ऐसे मर्द से शादी कर ले जो खुश गुफ्तार और नर्म खो हो और जो उसके जज्बात को समझ सके। इसलिए अगर अल्लाह ने मर्द को कवी जिस्म अता किया है तो औरत को कवी जज्बा व वदियत किया है, जिसकी कुव्वत और बहाव के आगे बादशाहों और बहादुरों की सुकूत और हैबत भी दम नहीं मार सकती। औरतों के साथ रहन सहन और माशरत के सिलसिले में ये बात बेहद जरूरी है कि आप वो चाबी हासिल करें जिससे उनके दिल का ताला खोल कर अंदर दाखिल हो सके। मर्दों को नसीहत की जा रही है कि आप ऐसी चाबी हासिल करें जिसके जरिए से, चाबी मतलब ये नहीं कि दिल कोई ताला है, दिल पर कोई ताला है तो उसको खोला जाए, मतलब ये कि कोई बात ऐसी, क्वालिटी ऐसी अपने अंदर अपनाए कि जिससे उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत आए। इस चाबी का नाम है जज्बा।
یہ عورت کا ہتھیار ہے. عورت کو اپنانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کا مقابلہ اسی کے ہتھیاروں سے کریں. یعنی وہ بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کو جذباتیت میں لا کر آپ اس کا دل جیت سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عورت سے اچھا سلوک کرنے اور اس کے جذبات کا احترام کرنے کی تلقین کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ نرمی اور رحم دلی اور محبت کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا من اعلی جاریتین حتی تبلغ جا یوم القیامہ انا وہوا ودم اصابع. جس آدمی نے 2 لڑکیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں یوں اکٹھے ہوں گے. یہ کہہ کر آپ نے اپنی 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو جوڑ کر کہا کہ جس نے وہ 2 بچیوں کی پرورش کی، ضروری نہیں ہے 2، 1 بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہے، تمام بچیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کی تو قیامت کے دن وہ اور میں یوں اکٹھے ہوں گے. اور آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو بھی ماں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے. ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ. 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا تو تمہاری ماں کا سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہے، تمہاری ماں کا حق ہے، پھر تمہاری ماں کا حق ہے، پھر تمہارے باپ کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بیوی کے ساتھ بہترین طرز عمل اپنانے کی تلقین کی ہے. آپ نے ایسے آدمی کی شدید مذمت کی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی عورت سے ناراض ہوتا ہے، ان سے برا سلوک کرتا ہے. یعنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ایسے لوگ جو اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کھڑے تھے. آپ کے ارد گرد 1 لاکھ کے قریب حجاج تھے، جن میں سیاہ و سفید، چھوٹے بڑے، غنی و فقیر، سبھی طرح کے لوگ شامل تھے. آپ نے ان سب سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرن الا واستوصوا بالنساء خیرن. سنو، عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لے لو، سنو عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لے لو. ایک دن مدینے کی کئی عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے اپنے شوہروں کی شکایت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے متعلق شکایت لے کر آئی ہیں. یہ لوگ جن کی شکایت کی گئی ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یعنی آپ نے پسند نہیں کیا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. آپ نے مزید فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں کہ ان کو دیکھ کر. لیکن وہی ہے نا کہ آج کے مرد جو اپنے آپ کو یعنی بڑی چیز سمجھتے ہیں اور حاکم بن کر وہ کرتے ہیں. قوام بننا، قوام یاد رہے سورہ نساء میں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے الرجال قوامون علی النساء. تو قوام کا ہمارے وہاں غلط کانسیپٹ لیا گیا ہے. قوام کا معنی یہ سمجھا گیا کہ وہ حاکم بن کر رہے، اس کی حکومت ہو، وہ غلط بولے تو برداشت کرو، وہ صحیح بولے بھی تو برداشت کرو. ایسا نہیں ہے، بلکہ قوام یعنی آپ کو عزت دی گئی ہے، آپ کو رسپیکٹ دیا گیا ہے، ایک درجہ عورت پر بڑا دیا گیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرو. اور آپ کیا کرتے ہو کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہو اپنے آپ کو یعنی روب دار بنا کر اور اپنے آس پاس ایسا ماحول بنا کر کہ جس کی وجہ سے بیوی بچے آس پاس بھٹکتے ہوئے یا کوئی اچھی بات کرنا بھی ہے تو 10 بار سوچ کر بات کرتے ہیں. تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم. اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کی یعنی جو سخت جھگڑالو ہو. تو لوگوں کو اس چیز کا وہ کرنا چاہیے اللہ کے کہ ہمارے مردوں تک یہ بات پہنچے اور وہ اس چیز کو اپنی اس میں لائیں. اور ضروری نہیں ہے مرد، عورتیں بھی بعض دفعہ ایسی ترش رو اور بہت بد مزاج اور بد اخلاق ہوتی ہیں، تو ہماری بھی اصلاح کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. دین اسلام نے تو عورت کو اس حد تک عزت و احترام سے نوازا ہے کہ ایک عورت کی عصمت کی خاطر جنگیں بھی ہوئی ہیں، خون کے نذرانے پیش کیے گئے اور اکناف عالم میں اسلامی فتوحات کے پرچم لہرائے گئے. مدینہ میں یہود مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، انہیں حجاب کا اترنا اور مسلمان عورتوں کا باپردہ چلنا پھرنا اچھا نہیں لگتا تھا. یعنی مدینے میں جہاں مسلمان تھے وہاں پر یہودی لوگ بھی تھے. اب یہ عورتیں پردہ کر کے چلتی ہیں اور وہ
یعنی حجاب کے ساتھ آتی ہیں تو یہودیوں کو پسند نہیں، کیونکہ ان کے وہاں اس چیز کے رواج نہیں تھا. وہ ہمیشہ مسلم خواتین کے حلقے میں فساد اور عریانی کے بیج بونے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. آج بھی یہ کوشش جاری ہے کہ ایسے ایسے فیشن اور ایسے یہ سارے یعنی اغیار یعنی غیر لوگوں کی طرف سے آئے ہیں. ہمارا اپنے کلچر میں نہیں ہے. ہمارے کلچر کیا ہے؟ صاف ستھرا، با پردہ اور باحیا کلچر ہے. لیکن یہ ساری بے حیائی کہاں سے آئی ہے؟ باہر سے آئی ہے، دوسرے لوگوں سے آئی ہے. تاہم ابھی تک وہ اپنی ان مذموم کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے. یعنی بہت کوشش کی کہ عورتوں کے اندر ایسا فتنہ فساد ڈالیں، بے حیائی ڈالیں، لیکن کامیاب نہیں ہوئے. ایک روز ایک مسلم عورت یہودی بنی قینقاع کے بازار سے سودا سلف لینے گئی. مسلمان عورت ہے اور وہ بنو قینقاع کے بازار سے یعنی یہودیوں کے بازار سے سودا لینے گئی. وہ ایک عفت مآب اور باحجاب خاتون تھی. وہ وہاں کے ایک یہودی سنار کے پاس گئی اور اس کی دکان میں بیٹھ گئی. یہود اس کی پاکیزگی اور باپردگی دیکھ کر بہت آگ بگولا ہو گیا. یعنی اس کو پسند نہیں آیا کہ میرے پاس بھی آئی ہے تو یہ اس طرح سے پردے میں آئی ہے. وہ چاہتے تھے کہ اس خاتون کے دیدار اور لمس کی لذت سے اس طرح لطف اٹھائیں اور کھلواڑ کریں جیسے وہ اسلام کی آمد سے پہلے کیا کرتے تھے. یعنی اسلام آیا تھا، اب تھوڑے دب گئے ہیں اسلام کی وجہ سے، لیکن اس کی خواہش ہوئی کہ میں ذرا اس کو دیکھوں، یہ اتنے پورے پردے میں ہے اور اس کا ذرا حجاب اتاروں، اور شرارت اس کو سوجی. تو یہودی نے کیا کیا کہ اس خاتون کا حجاب کھول دینے اور چہرہ دکھانے پر مجبور کرنے لگا. لیکن اس نے ان کی ایک نہیں مانی. وہ خاتون بیٹھی تھی کہ اس خبیث سنار نے موقع پا کر پچھلی جانب سے اس کی قمیض کا دامن کمر تک لٹکتے دوپٹے کے پلو سے باندھ دیا. خاتون جب کھڑی ہوئی تو پچھلی جانب سے قمیض کا دامن اٹھ گیا. یعنی چہرہ نہیں دکھا پائی تو اس نے یہ شرارت کی کہ پیچھے جو قمیض تھی اس کو کیا کیا، اس کے ساتھ باندھ دیا دوپٹے سے، کہ جیسے ہی اٹھی وہ تو اس کی وجہ سے اس کا قمیض جو ہے اوپر ہو گیا پیچھے کی طرف سے، اور اس پر آس پاس کھڑے یہود نے زور کا کہکا لگایا. عفت مام مسلم خاتون چیخی چلائی کہ تم مجھے قتل کر دیتے تو یہ میرے لیے بے پردہ ہونے سے کہیں بہتر تھا. یعنی اس سے اچھا تو مجھے قتل کر دیتے کہ تم نے اس طرح کی بےہودہ حرکت کی کہ مجھے بے پردہ کر دیا. ایک مسلمان بھی وہیں کھڑا تھا. اس نے یہ منظر دیکھا تو تلوار سوک کر یہودی سنات پر چڑھ دوڑا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. یہود نے مسلمانوں پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سانحے کا جب علم ہوا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہود نے معاہدہ توڑ دیا ہے، یعنی ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم لڑیں گے نہیں یا ہم آپ کے ساتھ ایسی کوئی بےہودہ حرکت نہیں کریں گے، تو آپ کو جب پتا چلا کہ ان لوگوں نے جو اپنا ایگریمنٹ تھا، جو معاہدہ تھا، وہ توڑ دیا ہے اور وہ مسلم خواتین کے بے حرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو آپ نے اسلامی لشکر کے ہمراہ ان کا محاصرہ کر لیا. اور جب تک یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کر لیا آپ پیچھے نہیں ہٹے. یعنی پھر سے ایک معاہدہ کیا گیا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی، کیونکہ بدلہ تو لے لیا گیا. ایک مسلمان نے یہودی کو قتل کیا، بدلے میں یہودی نے مسلمان کو قتل کیا، لیکن ان لوگوں سے اس طرح کی وہ کیا گیا کہ جب تک یہ مانے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا ہوتا. رسول اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ یہود کو ان کے لیے کیے کی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ایک پاکیزہ مسلم خاتون کی عصمت کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے پر عمل درآمد کرنا چاہا تو شیطانی فوج کا ایک سپاہی جسے مسلم خواتین کی عزت و حرمت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ اسلام سے کوئی سروکار تھا، آپ کی طرف بڑھا. اس طبقے کا فرد تھا جس کا مطمح نظر اول و آخر اپنا پیٹ بھرنا اور سفلی جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کرنا تھا. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہمدرد و ہمنوا یہود سے اچھا سلوک کرو. یعنی چاپلوسی کی ان کو عادت تھی، تو آپ ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے ہمنوا ہیں، ہمارے یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. یہ لوگ عہد جاہلیت میں ابن ابی کے انصار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا اور اس کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا. وہ ان لوگوں کے لیے عفو درگزر کا طالب تھا جو ایمان والوں میں فحاشی اور عریانی کا فروغ چاہتے تھے. منافقوں کا سردار پھر کھڑا ہوا اور بڑے درستگی سے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہود سے اچھا برتاؤ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت مآب مسلم خواتین کی غیرت کے مارے اس بار بھی اس سے رخ پھیر لیا. اس پر منافق غصے میں آ گیا. اس بدطینت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، میرے ہمدردوں سے اچھا سلوک کرو. یعنی بڑے روب سے، بڑے غصے سے اس نے بولا، میرے ہمنواؤں سے اچھا برتاؤ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا. آپ نے مڑ کر اسے دیکھا اور بلند آواز سے کہا،
مجھے چھوڑو. منافق نہ نہیں مانا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں دینے لگا کہ تمہیں یہود کے قتل کا حکم واپس لینا پڑے گا. بالآخر آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا جاؤ وہ تمہارے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قتل کا فیصلہ تو واپس لے لیا, لیکن انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا. جی ہاں, ایک مسلمان عورت کی عزت اسی طرح تحفظ کی حقدار ہوتی ہے, یعنی غیرت ہونا چاہیے عورتوں میں بھی اور غیرت ہونا چاہیے مسلمان مرد میں بھی. سولبا کی بیٹی خولہ سورہ مجادلہ جن کے بارے میں نازل ہوئی, ان کا شمار نیک اتوار صحابیات میں ہوتا تھا. ان کے شوہر اوس بن صامت خاصے عمر رسیدہ تھے اور انہیں غصہ جلدی آ جاتا تھا. ایک دن قوم کی محفل سے واپس گھر آئے تو بیوی سے کسی معاملے پر تلخ کلامی ہو گئی. بیوی نے ترکی جواب دیا. اوس بن صامت بہت برہم ہوئے اور کہا تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو, اور غصے سے گھر سے باہر نکل گئے. جاہلیت میں اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دی. خولہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں ایسی بات کہنے کا حکم کیا ہے. اوس گھر واپس آئے تو بیوی دور بھاگنے لگی. وہ بولی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے, تم نے جو کہا سو کہا. اب جب تک اللہ اور اس کے رسول ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے تم میرے قریب بھی مت آنا. پھر خولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی اور ان سے سارا قصہ بیان کیا. انہوں نے شکایت کی کہ ان کا شوہر بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اور بے عزتی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی. خولہ وہ آپ کے چچا زاد ہیں, بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کے بارے میں اللہ سے ڈریے. اے اللہ کے رسول, وہ میری جوانی کھا گئے, میرے پیٹ نے اس کے لیے پھول بکھیرے. اب جب کہ میری عمر زیادہ ہو گئی اور بچوں کی ولادت رک گئی تو اس نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا. اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہیں. اے اللہ میں ڈائریکٹ تجھ سے شکایت کرتی ہوں. خولہ نے روتے ہوئے التجا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میاں بیوی کے متعلق اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے. خولہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھی تھی کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر اترے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے فرمایا اچھی خولہ, اللہ نے آپ اور آپ کے شوہر کے متعلق وحی نازل کی ہے. پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سن چکے اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے متعلق مجادلہ کر رہی تھی, یعنی جھگڑ رہی تھی, اور اللہ سے شکایت کرتی ہے جبکہ اللہ تم دونوں کی بات سن رہے ہیں. واقعتاً اللہ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ بنت سولبہ سے کہا اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ ایک گردن آزاد کر دیں. وہ بولی اللہ کے رسول, اس کے پاس آزاد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, یعنی غریب ہے وہ میرا شوہر, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا پھر اسے کہیے کہ جا کر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے. وہ بولی واللہ وہ تو اتنے ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ کیسے روزہ رکھیں گے. آپ نے فرمایا اچھا اسے کہو کہ 60 مسکین کو ایک وسق تقریباً 5 من کھجور کھلا دے. انہوں نے بتایا اللہ کے رسول اتنی کھجوریں بھی ان کے پاس نہیں ہیں. آپ نے فرمایا ہم کھجور کا ایک ٹوکرا دے کر ان کی مدد کریں گے. وہ کہنے لگی اللہ کے رسول, اللہ کی قسم میں بھی ایک ٹوکرا دے کر اس کی مدد, یعنی میرے پاس بھی ہیں کھجوریں, میں بھی اس کی طرف سے صدقہ کروں گی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے, تو جائیے اور کھجوریں اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ کر دیجئے. اس کے بعد میں آپ کو آپ کے امزاد کے متعلق بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. یعنی بد مزاج ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑے ہو چکے ہیں, جو بھی ہے, لیکن آپ سے ان کے ساتھ اچھے سلوک کے یعنی وصیت کرتا ہوں. پاک ہے وہ ذات جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ذاتی مسائل کے حل میں بھی نرمی, بردباری اور ہم آہنگی کے اوصاف سے نوازا. مجھے خود اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اور ان سے قبل بہن اور والدہ کے ساتھ جذباتی رویہ اپنانے اور اپنے طرز عمل میں ملائمت اختیار کرنے کا تجربہ ہوا ہے. مجھے ان طریقوں میں ایسی کمال تاثیر نظر آئی ہے. یعنی ڈاکٹر حنیفے کہتے ہیں کہ جس کا تصور صرف وہی شخص کرتا ہے جس نے انہیں روزمرہ زندگی میں آزمایا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نرمی کا طریقہ تھا, جب میں نے اپنی والدہ, اپنی بیوی, اپنی بیٹیوں کے ساتھ آزمایا تو مجھے اتنا فرق نظر آیا یہ کام کر کے کہ جس نے, یعنی یہ بات تو طے ہے کہ عورت کی عزت صرف وہی آدمی کرتا ہے جو خود عزت دار ہو, اور عورت کی توہین وہی کرتا ہے جو خود بے غیرت ہو یا باعزت نہ ہو, وہی کرتا ہے. یعنی جو جیسا ہوگا ویسا وہ اس کے ساتھ سلوک کرے گا. عورت اپنے خاوند کی بدصورتی, مصروفیت یا غربت پر تو صبر کر سکتی ہے, لیکن وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی. یعنی غریب ہے
یا پھر بدصورت ہے یا بزی رہتا ہے, اس کو ٹائم نہیں دیتا, وہ ایک ٹھیک ہے, لیکن بد اخلاقی یہ ایسی چیز ہے کہ عورت برداشت نہیں کر پاتی ہے. تو اس لیے مردوں کو بھی بااخلاق بننے کی دعوت دی جاتی ہے اسلام میں, اور عورتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک, اور عورتوں کو بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے ابھارا گیا ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی بتائی گئی ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ بچپن میں پیش آنے والے بیشتر فرحت انگیز یا ناخوشگوار واقعات آج بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں, یوں جیسے کلی کی بات ہو. یعنی ہم سب کو اپنے بچپن کی کوئی نہ کوئی باتیں یاد ہیں جو ہم کو ابھارتی رہتی ہے, اچھی باتیں ہیں اور بہت ساری ایسی یادیں ہیں. آپ اپنے ذہن کی باغیں ذرا ماضی میں گزرے ایام طفولیت کی طرف موڑی, یعنی جب آپ چھوٹے بچے تھے ذرا اس وقت کو دیکھیے, بے اختیار آپ کو خوشی غمی کے مختلف واقعات یاد آئیں گے. آپ کو یاد آئے گا آپ کو یاد آئے گا کہ اسکول میں کسی مقابلے میں حصہ لینے پر آپ نے انعام حاصل کیا تھا. یعنی اسکول کا دور یاد آئے گا کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو پرائز ملا تھا. آپ کو یاد آئے گا کہ ایک محفل میں کسی نے آپ کی ستائش کی, یعنی کوئی محفل میں آپ نے کوئی ایسا اچھا کام کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی تعریف کی گئی تھی. یہ اور اس طرح کے کئی خوشی کے موقع آپ کے حافظے کی یعنی آئیں گے آپ کے دماغ میں, جنہیں آپ بھلا نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بچپن میں پیش آمدہ ناخوشگوار اور دکھی واقعات بھی یاد رکھتے ہیں. یعنی مثلاً ٹیچر نے کبھی پیٹا ہو, یا اسکول میں کسی سے جھگڑا ہوا ہو, یا ایسے مواقع جن میں ہمیں خاندان والوں کی طرف سے توہین آمیز رویے کا سامنا کرنا پڑا ہو. بچوں سے اچھا سلوک کرنا نہ صرف خود انہیں متاثر کرتا ہے بلکہ ان کے والدین اور عزیز و اقارب بھی اس کا خوشگوار اثر لیے بغیر نہیں رہتے. بالخصوص پرائمری اسکول کے ٹیچر کے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ننھا طالب علم گھر جا کر بتاتا ہے کہ ہمارا ٹیچر بہت اچھا ہے, مار تو دور کی بات ہے, اس نے کبھی ہم کو ڈانٹا بھی نہیں. تو اس کے والدین بھی استاد سے ملاقات ہونے پر اس کے طرز عمل کی تعریف کرتے ہیں کہ گھر آ کر بچہ کیا کرتا ہے, کہ آپ کی تعریف کرتا ہے کہ آپ نے کبھی مارنا کیا, آپ نے تو کبھی ڈانٹا بھی نہیں. خوشی کے ان جذبات کا اظہار کبھی سرے راہ آمنا سامنا ہونے پر یا تحفہ پیش کر کے یا خط لکھ کر بھی کیا جاتا ہے. اس لیے بچے کے سامنے مسکراہٹ کو معمولی نہ جانیے, آپ کے بہتر طرز عمل ہی سے بچے کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے گی. اور یہ کب تک یاد رکھے گا ایک اچھے ٹیچر کو, جب وہ یعنی خود اس کے بچے بھی ہو جائیں یا وہ بوڑھا بھی ہو جائے گا, اس وقت تک بھی اس اچھی ٹیچر کو یاد رکھے گا. ایک دن میں نے یعنی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک دن میں نے ایک مقامی اسکول میں ننھے طلبہ کو نماز کے موضوع پر لیکچر دیا. میں نے ان سے کہا کہ کسی بچے کو نماز کی اہمیت کے متعلق کوئی حدیث یاد ہو تو بتائیے. ایک بچہ کھڑا ہوا اور بولا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بین الرجلی بین الکفر او الشرک ترک الصلاۃ, آدمی اور کفر و شرک کے درمیان کی کڑی ترک نماز ہے. یعنی بچے نے حدیث بیان کی. مجھے اس کا جواب بہت پسند آیا اور اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے خوشی کے مارے اپنی گھڑی اتار کر اسے انعام میں دے دی. میں عام طور پر معمولی قسم کی گھڑی پہنتا ہوں, ایسی گھڑیاں ہمارا محنت کش طبقہ حاصل کرتا ہے. یعنی کوئی قیمتی گھڑی نہیں تھی, لیکن بس خوشی کے مارے میں نے کیا کیا, اس کے اتنے اچھی طریقے سے اچھی حدیث کو وقت پر بیان کرنے کی وجہ سے میں نے خوشی کے مارے اپنی گھڑی اتار کر اس کو دے دی. میرے دیے ہوئے انعام نے لڑکے کو بہت حیرت انگیز کیا. اسے علم سے بڑی محبت ہو گئی اور اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوا. بعد ازاں وہ حفظ قرآن کی طرف متوجہ ہو گیا. سالہ سال گزر گئے. ایک دن میں ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی لڑکا جسے کئی سال پہلے میں نے انعام دیا تھا مسجد کا امام ہے. سبحان اللہ. ایک اچھے ٹیچر کی اپریشیٹ کرنے کی وجہ سے یعنی اس کو علم کا شوق پیدا ہوا اور ایک مسجد کا امام بن گیا. اب وہ جوان ہو چکا تھا اور شریعہ کالج سے فارغ التحصیل ہو کر کسی عدالت کے تحت قضا کے شعبے میں خدمات سر انجام دے رہا تھا. یعنی قاضی بھی بن گیا اور مسجد کا امام بھی بن گیا. میں نے اسے نہیں پہچانا, لیکن اس نے مجھے پہچان لیا تھا. جس محبت اور عزت افزائی سے وہ کئی سال پہلے بہراور ہوا تھا, اس کا خوشگوار اثر آج بھی اس کے ذہن میں باقی تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک بار مجھے رات کی کسی دعوت میں مدعو کیا گیا. وہاں میری ملاقات ایک روشن چہرہ نوجوان سے ہوئی. اس نے بڑی گرمجوشی سے مجھے سلام کیا اور بتایا, ایک موقع پر آپ نے ہمارے اسکول میں لیکچر دیا تھا, تب میں بہت چھوٹا تھا. میری عادت ہے کہ میں بچوں کا کچھ زیادہ ہی احترام کرتا ہوں اور انہیں بڑوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں. ان کی میٹھی باتیں جو اکثر غیر اہم ہوتی ہیں بغور سنتا ہے. یعنی بعض بچوں کی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ
کچھ اس میں معنی نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ان کا شوق دیکھ کر کیا ہے ان کی باتیں کبھی سن لینا چاہیے. یہ کیا ہے ان کو ایک کانفیڈینس پیدا کرتی ہے بچوں کے دل میں کہ ہم کو بھی اہمیت دی گئی. میرا ایک دوست ہے جو مجھ سے کبھی کبھار ملتا ہے، جب بھی اس سے میری ملاقات ہوتی ہے، اس کا چھوٹا بچہ اس کے ہمراہ ہوتا ہے. میں اپنی عادت کے مطابق ننھے سے پیار کرتا ہوں اور اس سے دوستانہ رویہ، یعنی اپنے دوست سے بھی دوستی رکھتا ہوں اور اس سے بھی بڑے دوستانہ انداز میں ملتا ہوں اس کے چھوٹے بچے سے. ایک روز میرا یہی دوست مجھے ایک بڑی تقریب میں ملا، اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا. دونوں باپ بیٹا نے مجھے سلام کیا. پھر میرا دوست کہنے لگا، یار تم نے میرے بچے پر کیا جادو کر دیا ہے. چند دن پہلے ان کے استاد نے طلبہ سے پوچھا تھا کہ وہ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں، یعنی آپ کیا بڑے ہو کر کیا بننا پسند کرو گے. ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرے نے کہا میں انجینئر بنوں گا، اور میرے بچے نے کہا میں محمد عریفی بنوں گا، یعنی میں ڈاکٹر عریفی کی بننا چاہوں گا. بچوں سے طرز عمل کے سلسلے میں لوگوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی محفل میں آتا ہے اور فردن حاضرین محفل سے ہاتھ ملاتا ہے، اس کے پیچھے اس کا بچہ بھی اس کے باپ کی طرح نقل کرتا ہے، لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہے. حاضرین میں سے کوئی تو بچے سے تغافل برتتا ہے، کوئی سرسری مسافے پر اکتفا کرتا ہے، یعنی کوئی ایسے ہی بس ہاتھ نہیں ملاتا بچے سے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بس سرسری طور پر مسافہ کر لیا، اور کوئی اس کا ہاتھ زور سے ہلاتے ہوئے پرجوش انداز میں کہتا ہے آؤ میرے شیر شرارتی، کیا حال ہے تمہارا. یہ آخری شخص بچے کے دل پر اپنی محبت کو کیا کرتا ہے، ثبت کرتا ہے، یعنی اس کو اہمیت دی اس نے. مربی اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت مشفقانہ سلوک کرتے تھے. انس بن مالک کا ایک چھوٹا بھائی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لاڈ پیار کیا کرتے تھے. آپ اسے ابو عمیر کی کنیت سے پکارتے تھے. ننھے کے پاس ایک پرندہ تھا جس سے وہ کھیلتا تھا، پرندہ مر گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جب بھی ملتے پیار سے کہتے ابو عمیر، وہ تغیر یعنی بلبل کا کیا ہوا، یعنی وہ جو مر گیا ہے اس کا کیا ہوا. زینب بنت ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پکارتے تھے یا زوینب، یا زوینب، یعنی زینب نام تھا لیکن محبت سے کیا کہتے تھے. اور وہ ام سلمہ کون ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں زوجہ بنی، اور وہ اپنے ساتھ بچے لے کر آئی تھی ابو سلمہ کے، جو کہ شہید ہو گئے تھے جنگ میں. پھر ان کی عدت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی نکاح کا پیغام بھیجا، تو اپنے ساتھ جو وہ اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے. تو بیٹا بھی تھا، بیٹیاں بھی تھی. تو زینب جو تھی ان کو پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، یا زوینب، یا زوینی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ہاں جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معرکے سے واپس آتے اور بچے آپ کا استقبال کرتے تو آپ انہیں سوار کر لیتے. مسلمانوں کا لشکر جنگ موتا سے لوٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ نے ان کا استقبال کیا. مدینے کے بچے بھی دوڑے گئے اور غازیان اسلام سے ملاقات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دیکھا تو فرمایا بچوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیں، عبداللہ بن جعفر مجھے پکڑا دیں. یعنی جتنے بھی آئے ہیں یہ سواری پر، جتنے بچے ہیں سب اپنی اپنی سواری پر سوار کر دو. اور عبداللہ بن جعفر جو آپ کے چچا زاد بیٹے کے بیٹے تھے، ان کو کیا ہے، مجھے پکڑا دو. عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سواری پر آگے بٹھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو کر رہے تھے، ایک 5 سالہ بچہ محمود بن ربیعہ آپ کی طرف آیا، اپنے منہ میں پانی ڈالا اور بچے سے دل لگی کرتے ہوئے اس کے منہ پر کلی کی. یعنی ہوتا ہے نا جیسے ہم لوگ پانی چھڑک دیتے ہیں ویسے کرتے ہیں، ویسے مذاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ دل لگی کی کیا کہ پانی سے کلی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہسمکھ اور حشاش بشاش تھے. آپ سے مل کر لوگوں کے دل سرور و انبساط کے خوبصورت جذبات سے بھر جاتے. آپ کی محفل میں بیٹھا کوئی آدمی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا تھا. ایک دن کوئی آدمی سواری کا جانور مانگنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ، یعنی اس نے کہا کہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. آدمی کو قدرے تعجب ہوا کہ اونٹنی کا بچہ اس کا بار کیوں کر اٹھائے گا، یعنی میں کیسے سواری کر سکتا ہوں اونٹنی کے بچے پر. اس نے کہا اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا، یعنی میرے کس کام کا، مجھے تو اونٹ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی سے جواب دیا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے. یعنی ایک ایسی بات کہ جو جیسے کہا جاتا ہے نا توریہ، کہ جھوٹ ہے بھی اور جھوٹ نہیں بھی ہے. یعنی اونٹ جو ہے، کوئی بھی اونٹ وہ کیا ہے، اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے انس رضی اللہ عنہ کو بلایا، او دو کانوں والے ادھر آؤ. ایک روز ایک عورت اپنے خاوند کی شکایت لے کر آپ نے آئی تو آپ نے اس سے فرمایا آپ کا خاوند وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ وہ عورت بہت گھبرا گئی، اس نے سمجھا کہ اس کے شوہر کی شاید نظر جاتی رہی ہے. عربی زبان میں آنکھوں میں سفیدی ہونے سے مراد اندھا پن مانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تعبیر استعمال کی ہے یعقوب علیہ السلام کے متعلق، جب بتایا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور اس کی آنکھیں غم کے مارے سفید ہو گئی، یعنی اندھی ہو گئی. وہ عورت گھبرائی ہوئی واپس گھر گئی اور اپنے خاوند کی آنکھوں کا معائنہ کرنے لگی. خاوند نے پوچھا تو اس نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تمہاری آنکھوں میں سفیدی ہے. اس کے خاوند نے اپنی بیوی کے بھولے پن پر مسکراتے ہوئے کہا بھلی مانوس، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ ان آنکھوں کی سفیدی ان کی سیاہی سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر انسان کی آنکھوں میں سیاہی بھی ہے اور سفیدی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خوش طبعی کرتا تو آپ کو ساتھ دیتے اور خوب ہنستے مسکراتے. عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے کمرے میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنی ازواج سے اس بات پر ناراض تھے کہ انہوں نے آپ سے نفقہ بڑھانے کا پرعرصہ مطالبہ کیا تھا، جیسے سورہ احزاب میں آ چکی ہے یہ آیت. عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہا اللہ کے رسول آپ کبھی ہمارا حال بھی ملاحظہ کیجیے. ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے. ہم میں سے کسی کی عورت اس سے نفقے کا مطالبہ کرتی تو وہ اٹھ کر اس کی گردن مروڑ دیتا. پھر جب ہم مدینہ آئے ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی یعنی انصاریوں کی جس پر اس کی عورتوں کا غلبہ ہے. ہماری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں سے مردوں پر غالب آنے کے طریقے سیکھنا شروع کر دیے. عمر کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. عمر رضی اللہ عنہ نے چند اور باتیں کی تو آپ اور مسکرائے. حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنستے اور آپ کے نواجز یعنی داڑیں نظر آنے لگتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج و خوشگوار انسان اور انیس محفل تھے. لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا رویہ بھی یہی ہو اور ہم ایسا خوبصورت طرز عمل اپنانے کی صحیح کریں تو حقیقی معنوں میں زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں. بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک گیلی مٹی کے جیسا ہے. ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے ویسا کردار اپنائے گا، یعنی بچپن سے اس کی جیسی تربیت کریں گے اس کے اندر وہ چیز ڈھل جائے گی، وہ چیز آتی جائے گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ اور خدام کے ساتھ بھی برابری کا سلوک کرتے تھے، یعنی ان کو کمتر نہیں سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں اسی راستے سے جاتے جس سے گزرنا سہل اور مناسب ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہوئے تو قریش کا ظلم و ستم بڑھ گیا. آپ ثقیف سے مدد اور تحفظ حاصل کرنے کی خاطر طائف کو عازم سفر ہوئے. آپ کو امید تھی کہ اہل طائف دعوت اسلام قبول کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے روانہ ہوئے. طائف پہنچ کر آپ نے ثقیف کی 3 ممتاز شخصیات سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا. عبد یلیل، مسعود اور حبیب تینوں بھائی عمرو بن عمیر کے بیٹے تھے. ان کا شمار اشراف ثقیف و طائف میں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور مدد اور حمایت کے طالب ہوئے. انہوں نے آپ کو خاطر خواہ جواب نہیں دیا بلکہ الٹا بے عزت کرنے لگے. ایک کہنے لگا میں غلاف کعبہ کو اپنا لباس بنا لوں گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا. یعنی اتنی بڑی بات کی کہ اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو اگر ایسا ہوا تو میں کعبے کے غلاف کو کیا ہوا کروں گا، اپنا لباس بنا لوں. یعنی تحقیر کی، آپ کی بے عزتی کی، آپ کی انسلٹ کی. اور اگر دوسرے نے کہا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتے. تیسرے نے فلسفہ بگھارا واللہ میں تم سے کلام ہی نہیں کروں گا، اگر بقول تم اللہ کے رسول ہو تو تمہاری شان اس سے کہیں بلند ہے کہ میں تمہیں جواب دوں، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو میں تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نامناسب اور غیر دانش مندانہ جواب سنا تو جانے کے لیے اٹھے. آپ بنو ثقیف کی خیر اور بھلائی سے نا امید ہو چکے تھے، لیکن آپ کو خدشہ تھا کہ قریش کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ پہلے سے زیادہ دلیر ہو جائیں گے کہ یہ ہم کو چھوڑ کر جن کو دعوت دینے کے لیے گئے انہوں نے بھی ان کی بے عزتی کی اور زیادہ وہ لوگ سرکش ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم لوگوں نے جو کیا سو کیا، اب اس بات چیت کو پوشیدہ ہی رکھنا. یہ نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹنا کہ قریش مکہ تک بات پہنچے کہ وہ تمہارے اندر جو نبی ہونے کا نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ آیا تھا اور ہم نے ایسا اور ایسا کیا.
لیکن بنو عمرو بن عمیر نے کوئی پرواہ نہیں کی اور شہر کے اوباشوں اور اپنے غلاموں کو انگیز کیا، یعنی تیار کیا کہ اس آدمی پر سب و شتم کرو اور شہر میں ڈھنڈورا پیٹو۔ لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے، انہوں نے بہت شور و غل بچایا اور آپ پر پتھر برسائے۔ آپ نے مجبور ہو کر اتبا و شیبہ ابنائے ربیہ کے باغ میں پناہ لی، یعنی جو ربیہ کے بیٹے تھے اتبا و شیبہ، اس کے باغ میں پناہ لی۔ وہ دونوں باغ میں موجود تھے۔ طائف کے اوباش واپس جا چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی ایک بیل کی طرف بڑھے اور اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ابنائے ربیہ یعنی ربیہ کے بیٹوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو ان کے اندر کی قبائلی حمیت جاگ اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرابت دار بھی تھے۔ انہوں نے عداس نامی اپنے ایک نصرانی غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ انگور کے چند گچھے اس پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کھا لے۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، وہ انگور لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور بولا کھائیے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ عداس نے حیرت سے آپ کی طرف دیکھا اور کہا واللہ اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمات نہیں کہتے، یعنی یہاں تو یہ بسم اللہ نہیں کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا عداس تم کس علاقے سے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں، کرسچن ہوں اور نینوا سے آیا ہوں۔ عداس نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے مرد صالح یونس بن متہ کی بستی سے، یعنی آپ یونس بن متہ کے شہر سے ہو؟ تو عداس جو غلام تھا اس نے کیا کہا، آپ کو کیا معلوم کہ یونس بن متہ کون ہے؟ عداس کی حیرانی بڑھتی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اس پر عداس نے جھک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ ابنائے ربیہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا لو تمہارا غلام تو کام سے گیا۔ اب یہ بھی اس کی بات میں آ گیا اور عداس واپس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے، اور آپ کا کلام سن کر شدت جذبات سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے آقا نے کہا تیرا برا ہو تو اس آدمی کے ہاتھ پاؤں کیوں چوم رہا تھا؟ عداس نے سرشاری سے جواب دیا آقا روئے زمین پر کوئی آدمی اس سے بہتر نہیں ہے، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جس کا نبی کے سوا کسی کو علم نہیں ہو سکتا، یعنی پہلے کوئی نبی گزر چکا ہے اس کے بارے میں کسی نبی کے علاوہ نہیں پتا ہو سکتا۔ آقا نے تنبیہ کی دیکھنا عداس کہیں وہ آدمی تمہارے دین سے نہ پھر دے، تمہارا دین اس کے دین سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا آج ہم تمام شعبہ ہائے زندگی کے افراد کے ساتھ یکساں طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو بھی عزت دے رہے ہیں اور پھر وہ عزت اور اس کی وجہ سے اتنا خوش ہو گیا کہ آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ، پہلی بات تو یہ چیز دماغ میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم بڑے ہیں اور ہم سے کمتر کوئی ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرے کہ اس کو اپنی انسلٹ فیل نہیں ہو۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے مال و متاع یا ان کے مناسب کی بنیاد پر۔ یعنی کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کی عزت کی جائے، کوئی حقیر ہے تو اس کو ذلیل کیا جائے، ایسا اخلاق نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مخالفین کے ساتھ بھی، یعنی جو دشمن بھی ہوتے یا آپ کے مخالف بھی ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ مخالفین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل عدل و انصاف اور مبنی تھا۔ آپ کو ان کی دعوت و اصلاح کے راستے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ آپ ان کی ایذا رسانی کو برداشت کرتے اور ان کے منفی رویے کو نظر انداز کرتے رہے۔ ایسا بھلا کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق فرمایا کہ ہم نے تجھے محض رحم کرتے ہوئے رسول بنا کر بھیجا۔ کس پر رحم کرتے ہوئے؟ ایمان والوں پر نہیں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف مومنوں کے لیے رحیم بنا کر نہیں، ہم نے تجھے سب جہان والوں پر محض رحم کرتے ہوئے رسول بنا کر بھیجا۔ یہود کی حالت پر غور کیجئے، وہ اللہ کے رسول کی مذمت کرتے اور بلا جواز دشمنی روا رکھتے تھے، اس کے باوجود آپ ان پر شفقت کرتے اور ان کے معاملے میں نرمی اختیار کرتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک بار یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب سے گزرے، انہوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم کے بجائے کیا کہا؟ السلام علیکم، یعنی لام نے استعمال کیا۔ السلام علیکم مطلب یہ تھا کہ تجھ کو موت آئے، یعنی بددعا دی ایک طرح سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم، اور تمہیں بھی، یعنی تم نے جو میرے لیے چاہا تمہارے لیے بھی وہی۔ اللہ کے رسول تو اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے کہہ دیا
السلام علیکم، اللہ تم پر لعنت کرے اور اپنا غضب نازل کرے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرمی اپناؤ، درستی اور بدگوئی سے بچو۔ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے اس کا جواب یہ دیا میری بد دعا قبول کی جاتی ہے جبکہ ان کی مجھ پر بد دعا قبول نہیں کی جاتی۔ جی ہاں، گالی کا جواب گالی میں دینے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ کسی غزوے کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی پر مسلمانوں نے راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا جہاں اشجار کی بہتات یعنی بہت سارے درخت تھے۔ صحابہ کرام بکھر گئے اور درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول بھی ایک درخت کی طرف بڑھے، اپنی تلوار اس کی ٹہنی سے لٹکائی، چادر بچھائی اور سو گئے۔ اسی اسنا میں ایک مشرک ادھر آ دھمکا، اس نے آپ کو تنہا دیکھا تو دبے پاؤں آیا اور درخت کی شاخ سے تلوار اتار لی، پھر گرج کر کہا محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے۔ یہ بڑی نازک صورت حال تھی، یعنی اگر آپ کچھ بھی کرتے یا کچھ بھی کہتے تو فوراً تلوار سے آپ کا کام تمام کرتا ہے۔ ایک آدمی ہاتھ میں تلوار لیے سر پر کھڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ہے، تہمت کے سوا آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، صحابہ کرام دور سایوں تلے سو رہے تھے، جان کا دشمن ممکنہ فتح اور قوت کے نشے میں سرشار تھا، یعنی اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان پر حاوی ہو چکا ہوں اور ان کو قتل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس نے دوبارہ کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان اور بھرپور اعتماد سے جواب دیا اللہ۔ یہ سننا تھا کہ اس آدمی پر کبھی تاری ہوئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تلوار اٹھائی اور فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آدمی کا رنگ فق ہو گیا، اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے اللہ کے نبی سے رحم کی اپیل کرتے ہوئے فریاد کی کوئی نہیں، مجھے آپ سے صرف بھلائی کی امید ہے، یعنی میں آپ سے یہی سوچ سکتا ہوں آپ کے بارے میں کہ آپ بہت بھلے انسان ہیں۔ آپ نے پوچھا اسلام قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس قوم کا ساتھ نہیں دوں گا جو آپ سے جنگ کرے گی، یعنی اسلام تو قبول کرنے کا وعدہ نہیں کرتا، لیکن کوئی قوم اگر آپ سے جنگ کرے گی تو یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف اس کی مدد نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، اس سے اچھا سلوک کیا۔ یہ آدمی اپنی قوم کا سردار تھا، واپس اپنی آبادی میں گیا اور قوم کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جی ہاں، لوگوں سے اچھا برتاؤ کیجیے، آپ ان کے دلوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے سخت ترین عادات کے ساتھ رویہ بھی اخلاق عالیہ کی عمدہ مثال تھا۔ آپ کا یہی طریقہ کار ان کی تسخیر اور ان کے دلوں کی ہدایت کا باعث بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو قریش نے دعوت کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ ان کی اسلام مخالفت تقدوں کے سلسلے کی ایک کڑی یہ تھی کہ قریش نے قبیلے کے اکابر اور نمایاں افراد سے مشاورت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، اور لوگوں کو جو دھڑا دھڑ اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں قبول اسلام سے باز رکھنے کے لیے کیا عمل طے کیا جائے۔ شیوخ قریش نے مشورہ دیا کہ تم میں سے جو شخص جادو، کہانت اور اشعار کا گہرا علم رکھتا وہ اس آدمی کے ہاں جائے جس نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ہمارے حصے بکھرے کر دیے اور ہمارے دین پر نکتہ چینی کی ہے، اس سے بات چیت کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ تو کوئی مناسب آدمی ہمیں نظر نہیں آتا جو اس کام کو بطریق احسن انجام دے سکے۔ انہوں نے عتبہ بن ربیعہ سے کہا ابو الولید اس کام کی ذمہ داری تم ہی اٹھاؤ۔ عتبہ دور اندیش اور متحمل مزاج سردار تھا۔ اس نے کہا اے معاشر قریش، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس سے بات چیت کروں اور اسے چند باتوں کی پیشکش کروں، شاید وہ ان میں سے کوئی بات قبول کر لے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں ابو الولید، آپ ضرور جائیے۔ اس پر عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ آپ گھر ہی پر تھے، عتبہ آیا اور کھڑے پاؤں سوال داغ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہتر ہو یا عبداللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد عبداللہ کے احترام میں خاموش رہے۔ عتبہ نے دوسرا سوال کیا تم بہتر ہو یا عبد المطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار بھی اپنے دادا عبد المطلب کے احترام میں چپ رہے۔ عتبہ کہنے لگا اگر تم کہتے کو یہ حضرات تم سے بہتر ہیں تو انہوں نے انہی خداؤں کی پرستش کی جنہیں تم برا کہتے ہو، اور اگر تم یہ کہتے کہ تم ان سے بہتر ہو تو بات کرو، ہم تمہاری بات سنتے ہیں۔ اور قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے عتبہ ابل پڑا اور بولا
واللہ ہم نے واقعی اپنی قوم کے لیے تم سے بڑھ کر منحوس آدمی نہیں دیکھا. تم نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے, ہماری وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے, ہمارے دین میں کیڑے نکالے ہیں اور ہمیں عرب میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ باتیں زبان زد عام کے ہے کہ قریش میں ایک جادوگر اور ایک کاہن موجود ہے. واللہ ہم حاملہ عورت کی پکار جیسی کسی پکار کے منتظر ہیں کہ وہ بلند ہو اور ہم تلواریں لے کر ایک دوسرے پر پل پڑیں اور فنا ہو جائے. مارے غصے کے اتبا کا رنگ بدلا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باادب بیٹھے خاموشی سے سن رہے تھے. اتبا کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو وہ اپنے اصل مدعا کی طرف آیا اور بولا, دیکھو بھائی, تم جو دعوت دیتے ہو اگر اس سے تمہارا مقصد مال کمانا ہے تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ تم قریش کے امیر ترین آدمی بن جاؤ گے. اگر تمہیں سرداری سے پیار ہے تو ہم تمہارے نام کے جھنڈے باندھ دیتے ہیں اور تم ساری عمر ہمارے سردار رہو گے اور ہم تمہاری سرداری کو قبول کرتے ہیں. اور اگر تمہیں عورتوں کی چاہت ہے, قریش کی جن 10 عورتوں سے تم کہو ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں. یعنی پہلے تو کوئی لمٹ نہیں تھی, 10 عورتیں بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھی جاتی تھی, تو اس نے اس چیز کی آفر کی. یا جو تمہارے پاس آتا ہے وہ کوئی جن ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, تو ہمیں بتاؤ, ہم منہ مانگی قیمت ادا کر کے تمہارا علاج کراتے ہیں تاکہ تمہارا اس سے پیچھا چھوٹ جائے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, جن آدمی پر غالب آ سکتا ہے دوا کی جائے تو یہ کیفیت جاتی رہتی ہے. یعنی آپ کا علاج بھی کرا دیں گے اگر آپ کو کوئی جن نوز باللہ چھوا ہے یا وہ ہے. اتبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بھونڈے طریقے سے گفتگو کرتا رہا اور آپ کو قسم قسم کے لالچ دیتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اس کی بکواس سنتے رہے. پیشکشی اپنے اختتام کو پہنچی. بادشاہت, مال, عورتیں اور جنون کا علاج. اتبا خاموش ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا انتظار کرنے لگا. صبر و ثبات کے پیکر نے نگاہ اٹھائی اور نرمی سے کہا, ابو الولید, آپ کی بات پوری ہو گئی. اتبا کو صادق و امین کے اس باوقار انداز پر حیرانی نہیں ہوئی. اس نے مختصراً جواب دیا, ہاں. آپ نے کہا, پھر میری بات بھی سنیے. اتبا بولا, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی. اتبا سنتا رہا. یکا یک وہ زمین پر بیٹھ گیا, پھر اس کا جسم کپایا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ پچھلی جانب رکھے اور ان پر ٹیک لگا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے اور وہ سنتا رہا. جب آپ اس آیت پر پہنچے, فَإِنْ عَارِضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ وَعَادٍ وَثَمُودَ, پھر اگر انہوں نے منہ موڑا تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی کڑک سے خبردار کر دیا. تو اتبا عذاب کی دھمکی سن کر کانپ اٹھا, کوچل کر کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا تاکہ آپ مزید قرات نہ کریں. یعنی اللہ کے رسول کے زبانی جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتی, تو کہیں ایسا نہیں ہوتا ہمارے لیے کوئی عذاب کی آیت اترے اور ہم کیا ہے کہ اس کی وجہ سے پکڑ میں آ جائے. تو اس نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے اور تلاوت کرتے رہے. سجدہ تلاوت والی آیت پر پہنچے تو سجدہ کیا, پھر سجدے سے سر اٹھایا اور اتبا کی طرف دیکھ کر کہا, ابو الولید, آپ نے سن لیا؟ اس نے جواب دیا, ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر آپ جانیں اور آپ کا کام. اتبا خاموشی سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا جو بڑی بے چینی سے اس کے منتظر تھے. انہوں نے اتبا کا اترا ہوا منہ دیکھا تو آپس میں کہنے لگے, اللہ کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آیا جس کے ساتھ وہ گیا تھا. اتبا ان کے درمیان بیٹھا تو انہوں نے پوچھا, ابو الولید کیا خبر ہے؟ وہ بولا, خبر یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام زندگی بھر نہیں سنا. واللہ نہ وہ شاعر ہے, نہ جادو ہے اور نہ کہانت ہے. قریش کے لوگوں میری بات مانو اور چاہو تو اس کا ذمہ بھی مجھے پر ڈال دو. اس آدمی کو اپنا کام کرنے دو. اللہ کی قسم جو کلام میں سن کر آیا ہوں اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا. میں نے اسے وہ کلام پڑھتے سنا تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی. میں نے اسے قرابت داری کا واسطہ بھی دیا تھا کہ رک جائے, اور تم اچھی طرح جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہہ دیں تو پوری کر کے چھوڑتے ہیں. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے. پھر ابو الولید کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا. قوم کے لوگ مارے غم کے خاموش تھے اور اتبا کی طرف دیکھ رہے تھے. اتبا نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہا, واللہ اس کے کلام میں ایک عجیب مٹھاس ہے. اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کیے دیتا ہے. اس کا اوپری حصہ پھلدار اور نیچے کا حصہ سرسبز و شاداب ہے. وہ غالب آتا ہے اور اس پر غلبہ پانا ناممکن ہے. جو اس کے زیر نگی آئے اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. یہ کلام کسی بشر کا نہیں, یہ باتیں کسی بشر نے نہیں کہی ہیں. لوگوں نے اتبا کو اکھڑتے ہوئے دیکھا تو کہا, یہ شیر ہے, ابو الولید شیر ہے.
उतबा ने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया, वल्लाह कोई आदमी अशार और रज़ व कसीदा जैसी असनाफ सुखन को मुझसे बेहतर नहीं जानता। जिनों की शायरी भी मैंने सुनी है, वल्लाह जो कुछ वो कहता है उनमें से किसी के मुमासिल नहीं है। यूं उतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में अपनी कौम से मुनाकशा करता रहा। ये दुरुस्त है कि उतबा इस्लाम नहीं लाया था, ताहम दीन के लिए उसका दिल नर्म पड़ गया था। गौर कीजिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार ने कैसा असर दिखाया। आपने अपने सख्त तरीन दुश्मन उतबा के सामने भी हुस्न समात के उसूल से इनराफ नहीं किया। उसके बाद कुरैश के लोग एक रोज फिर जमा हुए। इस बार उन्होंने हुसैन बिन मंजर खजाई को, जो जलीलुल कदर साहबी इमरान बिन हुसैन के वालिद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरे के लिए तैयार किया। अबू इमरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया। आप मस्जिद में तशरीफ फरमाते और साहबे किराम इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए बैठे थे। अबू इमरान ने आते ही कुरैश की रिवायती जबान में वही घिसे पीटे अल्फाज दोहराए कि तुमने हमारा शिराजा बिखेर दिया है, हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। उसने अपनी बात खत्म की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत मुअद्दिब लहजे में गोया हुए, अबू इमरान आप अपनी बात आप उनका जवाब दे दीजिए। उसने कहा, हाँ पूछो, मैं सुन रहा हूँ। आपने पहला सवाल किया, अबू इमरान आजकल आपके कितने खुदाओं की परस्तिश कर रहे हैं? वो बोला, 7 खुदाओं की, 6 जमीन में और एक आसमान में है। आप उनमें से किस खुदा से मुरादे मांगते और डरते हैं? उसने कहा कि उस खुदा से जो आसमान में है। हुसैन, अगर आप इस्लाम ले आए तो मैं आपको 2 ऐसे कलमे सिखाऊंगा जो आपको फायदा देंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा। हुसैन फौरन मुसलमान हो गया और पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे वो 2 कलमे सिखा दीजिए जिनका आपने मुझसे वादा किया है, मैं मुसलमान होता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ्सी। आप कहा कीजिए, ऐ अल्लाह मेरे दिल में रुश्द हिदायत डाल दे और मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा। सुभान अल्लाह, ये कैसा उम्दा तर्ज अमल था और लोगों के दिलों पर इसकी कैसी अजीब तासीर थी। यही इस्लाम का दावती अंदाज है जो काफिरों को इस्लाम की तरफ लाने और भलाई की जानिब उनके इंतजाब का बाज बनता है। एक साहब आला तालीम के लिए जर्मनी गए हुए थे। वहां उन्होंने एक फ्लैट में रहाइश इख्तियार की। उनके सामने वाले फ्लैट में एक जर्मन सुकूनत पजीर था। दोनों की आपस में कोई खास जान पहचान नहीं थी। जर्मन को अचानक किसी सफर पर जाना पड़ गया। अखबार फरोश रोजाना का अखबार उसके दरवाजे पर रख जाता। उन साहब ने जर्मन के दरवाजे पर अखबारों का ढेर लगा देखा तो दूसरे पड़ोसी से उसके मुतालिक दरियाफ्त किया। मालूम हो कि वो सफर पर गया है। उन्होंने अखबारात को लपेटा और अलमारी में रख दिया। वो अखबारात जमा करके उन्हें तरतीब से संभालते रहे। 2 या 3 माह के बाद वो जर्मन लौटा तो वो उसके यहाँ गए, सफर से बखैरियत वापसी पर मुबारकबाद दी और जमा शुदा अखबार उसके हवाले करते हुए कहा, मैंने सोचा शायद आपको किसी खास कॉलम का इंतजार हो या आपने किसी क्विज में हिस्सा लिया हो, इसलिए आपके रोजाना आने वाले अखबार जमा करता रहा। जर्मन ने हैरत से उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या आपको इस खिदमत पर किसी मुआवजे की उम्मीद है? यानी आपने किसी माल के मिलने की वजह से ये काम किया है? उन साहब ने जवाब दिया, नहीं, हमारा दीन हमें पड़ोसी से अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए आपसे अच्छा सलूक करना और आपकी जरूरियात का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। उन साहब का अपने जर्मन पड़ोसी से यही बर्ताव रहा और इसका इतना असर हुआ कि जर्मन भी मुसलमान हो गया। वल्लाह जिंदगी का असल लुत्फ यही है कि अखलाक आलिया को इबादत जानकर अपनाया जाए। ऐसे वाक़यात तारीख का हिस्सा हैं कि बहुत से गैर मुस्लिम मुसलमानों के मनफी तर्ज अमल को देखकर इस्लाम नहीं लाए। रोशनी की किरण क्या है? बेहतरीन दाई वो है जो जबान से पहले अपने किरदार से दावत देता है। यानी उसका जो अखलाक होता है, अभी वो जबान से कुछ नहीं कहता लेकिन उसकी बोल चाल, उसका अखलाक, उसका अच्छा रवैया क्या है, उसको इम्प्रेस करता है और वो फिर आपके इस्लाम के बारे में जानना चाहता है और फिर इस तरह से खुश होकर वो क्या है, इस्लाम को कबूल कर लेता है। उसने अखलाक जिस इंसान की सरश्त में शामिल हो, उसके जिस्म रूह का जजा वला यनफक बन जाए, जुज वला यनफक बन जाए, वो हमेशा सहल खू, रकीकुल कल्ब, नर्म पहलू और मुतहम्मिल मिजाज रहता है। और आदमी तो आदमी, हैवानात तो जमादात के साथ भी उसका रवैया मुशफिकाना और उसने सुलूक पर मुबनी होता है। लोगों के साथ भी उसका रवैया अच्छा होता है। यहाँ तक कि कोई छोटा बच्चा भी है या कोई जानवर है,
اس کے ساتھ بھی، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے نا اچھا اخلاق، تو وہ جانوروں کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، مسلمانوں نے ایک قیام پر پڑاؤ ڈالا، آپ قضاء حاجت کے لیے گئے، چند صحابہ ایک جھنڈ میں داخل ہوئے، انہیں ایک چڑیا نظر آئی جس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے، انہوں نے وہ دونوں بچے اٹھا لیے، چڑیا ان کے سروں پر اڑنے اور پڑپڑانے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے یہ منظر دیکھا تو دریافت کیا اسے اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی، اس کے بچے اسے واپس کر دیجیے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کا جلا ہوا بل دیکھا تو پوچھا اس سے کس نے آگ لگائی ہے؟ ایک صحابی بولے میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے رب کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب دے یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے ہوتے ہیں نا بچوں کو چٹکا دیتے ہیں یا وہ کرتے ہیں یا آگ سے ڈراتے ہیں، تو یہ آگ کا عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ڈرانے کی ایک بات وہ ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس کی سزا دینا تو یہ یعنی اچھی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آگ کے رب کے علاوہ آگ کا عذاب دینا یہ مناسب، یعنی کوئی اور عذاب دے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ وضو کرتے اور کوئی بلی آ جاتی تو آپ برتن اس کے آگے کر دیتے، وہ سیر ہو کر پیتی اور آپ اس کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیتے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جس نے ایک بکری کو زمین پر لٹا کر اوپر پاؤں رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں چھری تیز کر رہا تھا، بکری کی نظر چھری پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو سخت غصے میں فرمایا آپ اسے کتنی بار مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کری؟ یعنی وہ ایک تو اس کو ذبح کرنے لگے، وہ تو ویسے ہی مر جائے گی، لیکن اس سے پہلے اس کو مارنا اس طرح سے اذیت دے کر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے پاس سے گزرے جو اپنے اپنے اونٹوں پر سوار گپ شپ میں مصروف تھے، آپ کو اونٹوں پر رحم آیا، اپنے سواریوں کو کرسیاں بنا کر بیٹھے رہنے سے روک دیا، یعنی بوقت ضرورت جانوروں پر سواری کی جائے، سفر تمام ہو تو انہیں سستانے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہے کہ ان کو بٹھایا اور خود لگے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تاکہ ان کو یعنی فرصت ہی نہیں ملے۔ آپ نے سواری کے منہ پر نشان لگانے سے بھی منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام اذبا تھا، مشرکین نے مدینہ کے نواح میں چرتے مسلمانوں کے چند اونٹوں پر حلہ بول دیا، انہیں ہانک کر لے گئے، اذبا بھی انہی میں تھی، انہوں نے ایک مسلمان عورت کو بھی گرفتار کیا اور ساتھ لے گئے، راستے میں جہاں کہیں وہ پڑاؤ کرتے اونٹوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے، ایک منزل پر انہوں نے پڑاؤ کیا، رات کو سب سو گئے تو عورت نے بھاگنے کی کوشش کی، سواری کے لیے اسے کسی جانور کی ضرورت تھی، وہ اونٹوں کی طرف آئی، جس اونٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتی وہ چلا اٹھتا، اس ڈر سے ایک ایک کر کے سب اونٹوں کو چھوڑتی گئی کہ قافلے والے کہیں جاگ نہیں جائے، وہ اذبا کے پاس پہنچی، اسے ہلایا تو ایک متی و فرما بردار اور تربیت یافتہ اونٹنی نکلی، عورت اونٹنی پر سوار ہو گئی اور اس کا رخ مدینے کی جانب پھیر دیا، اذبا تیزی سے سفر طے کرنے لگی، عورت کو جب یقین ہوا کہ وہ دشمنوں کے نرغے سے نکل آئی ہے تو اس نے خوش ہو کر کہا اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ تو نے اس اونٹنی پر سوار مجھے دشمن کے گھیرے سے نکال دیا تو میں اس اونٹنی کو نہر کر دوں گی، عورت نجات پا کر مدینہ پہنچی، یعنی اس کو قربان کر دوں گی، عورت نجات پا کر مدینہ جا پہنچی، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہچان لی، عورت اپنے گھر پر اتر گئی، لوگوں نے اذبا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا دیا، وہ عورت گھر سے باہر آئی تو اونٹنی دروازے پر نہیں تھی، اس کی تلاش میں نکلی تاکہ اسے ذبح کر کے اپنی نظر پوری کر سکے، ڈھونڈتی ڈھونڈتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئی اور آپ کو اپنی نظر سے آگاہ کیا، آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس اونٹنی پر نجات دی اور تم نے اس کی وفا کا یہ صلہ دیا کہ اسی کو ذبح کرنے کی نظر مان لی، اللہ کی نافرمانی میں مانی ہوئی نظر اور شے کی نظر کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو، اور ایسی نظر پوری کرنا بیکار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نرمی، خوش خلقی اور جود و سخا جیسی اعلیٰ انسانی صفات اپنی زندگی کا لازمہ اور اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں، اور دیگر مخلوقات تو رہے ایک طرف، جمادات و اشجار یعنی جو چوٹیاں ہیں یا چھوٹے موٹے جانور ہیں یا درخت ہیں جیسی اشیاء سے بھی نرمی کا برتاؤ سکھاتا ہے ہمارا اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کھجور کے تنے سے ٹیک لگایا کرتے تھے، یعنی پہلے ممبر نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ جب دیتے تھے تو ایک درخت تھا مسجد نبوی میں،
اسے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. انصار کی ایک عورت نے آپ کو تحفے میں پیش کیا, اے اللہ کے رسول, میں آپ کے بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں؟ میرے پاس ایک بڑا ہی غلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا, اگر آپ چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے. اس نے ایک ممبر بنوا دیا. جمعے کا دن آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا تنا بیل کی طرح ڈکرانے لگا. اس کی آواز سے مسجد گونج اٹھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے, اسے لپٹ گئے, اسے چمکارا. کھجور کا تنا اس بچے کی طرح بلکنے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر میں اس سے نہ لپٹتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ایک معجزہ ہے یہ بھی, کہ درخت اور جانور اور وہ سب بھی آپ کی بولی جانتے بھی تھے اور آپ سے اس طرح سے یعنی حسن سلوک کا جواب بھی دیتے تھے. تو یہاں پر یہی ہے کہ وہ درخت کیوں رونے لگا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب قرب نصیب نہیں ہوگا, کیونکہ آپ ممبر پر اب کھڑے ہو کے وہ دیں گے تو میرا ساتھ چھوڑ دیں گے. یہ سوچ کر وہ رونے لگا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی, ایک شفیق باپ کی طرح اس کو گلے سے لگایا اور اس کو چپ کرایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر میں اسے نہ لپٹتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف بخشا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسری مخلوقات پر ظلم کرے. یعنی اگر آپ کو عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کریں اور ان کو انسان ہی نہیں سمجھیں اور ان کو حقیر جانیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ڈاکٹر عریفی کہتے ہیں کہ میں بعض افراد کی صحبت میں کئی سال رہا, ان کے طرز عمل اور طریقے تفاعل پر غور کرتا رہا. مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے انہیں کبھی رسمی طور پر بھی مسکراتے یا ہنستے ہوئے دیکھا ہو. میں سمجھا کہ شاید ان کی فطرت کا حصہ ہے جسے تبدیل کرنے کی وہ سکت نہیں رکھتے. لیکن میں نے ان افراد کو چند مخصوص مواقع پر بعض انتہائی خاص لوگوں سے بالخصوص دولت مند افراد اور اصحاب بست و کشاد سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے اور ان کے سامنے لطافتیں بکھرتے دیکھا. تب جا کر مجھے ادراک ہوا کہ یہ طرز عمل خاص مصلحتوں کے پیش نظر اختیار کرتے. یعنی ایسے تو بڑے تنگ مزاج ہیں, لوگوں کے ساتھ مسکراتے نہیں اور دیکھتے بھی نہیں, لیکن جب کوئی بڑا آدمی دولت مند ملتا ہے یا وہ ملتا ہے تو اس سے بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں. یوں وہ اللہ کے ہاں بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. ایک ایماندار انسان صرف اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر سب لوگوں سے یکساں حسن سلوک سے پیش آتا ہے. اس کا یہ کیریکٹر نہ کسی دنیاوی منفعت کے لیے ہوتا ہے اور نہ کسی وقتی مادی فائدے کی خاطر. وہ جیسا برتاؤ ایک مالدار شخص سے کرتا ہے ویسا برتاؤ نادار سے بھی کرتا ہے. سڑک پر جھاڑو لگانے والے خاطروں کے لیے بھی وہ احترام کے وہی جذبات رکھتا ہے جو کسی اونچے ادارے کے ڈائریکٹر کے لیے رکھتا ہے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. اسلام نے انسان ہونے کے ناطے تمام انسانوں کو یکساں حقوق کا حقدار ٹھہرایا ہے. دیگر مذاہب و ادیان پر اسلام کی برتری کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. روز قیامت میرے محبوب ترین اور نزدیک ترین لوگوں میں تمہارے وہ افراد بھی شامل ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میزان میں سب سے بھاری چیز ہوگی وہ لوگوں کے اچھے اخلاق ہوں گے. قبیلے عبد القیس کے زخم خوردہ وہ آدمی اشج سے آپ نے کہا تھا, آپ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں. وہ دو خصلتیں کیا تھی؟ رات کا قیام یا دن کے روزے نہیں. اس نے خوش ہو کر پوچھا, اللہ کے رسول وہ کون سی خصلتیں؟ فرمایا تحمل اور ٹھہراؤ. یعنی تمہارے اندر تحمل اور ٹھہراؤ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا البر حسن الخلق, نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. آپ سے استفسار کیا گیا کہ اکثر لوگ کس چیز کے سبب جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ کا تقوی اور حسن خلق. اب یہ جو شخص ہے عبد القیس, یہ قبیلے عبد القیس کا شخص ہے, اس کا نام اشج ہے. اس کی دو خصلتوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی وہ کیا ہے؟ تحمل اور ٹھہراؤ. اور یہ کیوں تعریف کی؟ کیونکہ ان کا پورا قبیلہ ایک مرتبہ سفر کر کے آیا اور آ کر کیا کیا, سب لوگ جلدی جلدی آئے اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے، آپ سے ملاقات کرنے لگے. لیکن یہ شخص کیا ہے، اطمینان سے اپنی سواری سے اترا، اطمینان سے اس نے اپنے اونٹ کو باندھا، اپنے سامان کو ٹھکانے پر لگایا اور غسل کیا، اور اس کے بعد آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس چیز کو دیکھ رہے تھے، بہت خوش ہوئے. اور اس کی کہ دو خصلت ایسی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، تحمل اور دوسرا ٹھہراؤ. یعنی کوئی چیز میں جلد بازی نہیں، کیونکہ جلد بازی کیا ہے، کوئی کام کو خراب کر دیتی ہے. تو جلد بازی نہیں، بلکہ اطمینان سے اس کام کو کرنا، کہ جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ایسی عادتیں پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنهم اخلاقا موتعون اکناف الذین یألفون ویولفون ولا خیر فی من لا یعلف ولا یؤلف. مومنین میں سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو نرم پہلو ہیں، جو دوسروں کو مانوس بناتے ہیں اور خود ان کے مانوس بنتے ہیں. یعنی لوگ بھی ان سے امپریس ہوتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے امپریس ہو جاتے ہیں. اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ مانوس بنائے اور نہ مانوس بنے، یعنی نہ کوئی اس سے امپریس ہوتا ہے، نہ وہ خود وہ کسی سے کوئی مانوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. میزان میں کوئی شے حسن اخلاق سے بڑھ کر وزنی نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیبلغ بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار. آدمی اپنے حسن اخلاق کی بدولت رات کو ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور دن کو ہمیشہ روزے رکھنے والے کا مرتبہ حاصل کرتا ہے. یعنی ایک اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس کا درجہ کس طرح بڑھ جاتا ہے کہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے. ایک روز ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، آخرت اور اس میں اللہ کی تیار کردہ نعمتوں کا تذکرہ کر رہی تھی. ام المومنین نے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کے دنیا میں دو شوہر ہوں، عورت اور وہ دونوں جنت میں چلے جائیں تو وہ عورت ان دونوں میں سے کسے ملے گی؟ یعنی اگر مرد اور عورت دونوں جنت میں جا رہے ہیں تو بتائیے کہ وہ عورت کس شخص کو ملے گی؟ یعنی دو شوہر ہیں، ظاہر ہے، تو دو میں سے کس کو ملے گی؟ فرمایا وہ اس شوہر کو ملے گی جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا. اس پر ام سلمہ کو تعجب ہوا اور آپ نے ان کی حیرت دیکھی تو فرمایا ام سلمہ، دنیا آخرت کی بھلائیاں حسن اخلاق کو حاصل ہے. جی ہاں، دنیا آخرت کی بھلائیاں، یعنی دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی. دنیا کی بھلائی ہے کہ آدمی کے حسن اخلاق کی بدولت سب لوگ اس سے محبت کرنے لگے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد اجر عظیم ہے. انسان کیسا ہی اعمال صالحہ پر کاربند ہو، بد اخلاق ہو تو سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے دوسرے نیک عمل کی طرف اتنی وہ رغبت نہیں ہوگی جس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا دیکھیں گے کہ اس کا اخلاق کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملات کیسے تھے. چاہے وہ کتنا بھی عبادت گزارو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے اور نیکی کے دیگر کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہے اور اپنے پڑوسی سے زبان درازی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں ہے، نعوذ باللہ. یعنی اتنا عبادت گزار، روزے رکھنے والی، صدقہ کرنے والی، نیکی کے سارے کام کرنے والی، نمازیں پڑھنے والی، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی، لیکن بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا پڑوسی بھی اسے محفوظ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ آگ میں ہے. اس نے اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے. آپ سب سے بڑھ کر عزت دار، شجاع اور متحمل مزاج تھے. آپ باپردہ کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے. آپ صادق و امین تھے. ان اوصاف کی شہادت مومنوں سے پہلے کافروں نے اور صلحاء سے قبل فاسقوں نے دی ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب کہ پہلی بار وحی نازل ہوئی اور انہوں نے آپ کی بدلتی حالت کو دیکھا تو دلاسا دیتے ہوئے کہا واللہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار کو کما کر دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصائب زمانہ پر لوگوں کی امداد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانت ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جسے قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قلم میں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ تو واقعی خلق عظیم پر فائز ہیں. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا.
جی ہاں، قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھائی کرو، بلا شبہ اللہ اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. آپ نے چھوٹے بڑے، امیر فقیر، عوام و خواص سب سے اچھائی کی. جب آپ نے اللہ کا یہ ارشاد سنا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، پس معاف کرو اور درگزر کرو. آپ نے معاف کیا اور درگزر سے کام لیا. جب آپ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، آپ نے اپنی گفتگو میں بہترین الفاظ استعمال کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قد وہ ہے، آپ کا راستہ ہی ہمارا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی بھلائی اور اصلاح کرتے ہوئے گزار دی. آپ نے اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کی. نہ دن دیکھا، نہ رات کی پرواہ کی، ظلم و ستم برداشت کیا، ہر قسم کی راحت و آسائش تجدی. آپ کسل مندی، سستی اور مایوسی کے الفاظ سے ناواقف تھے. تمام عمر اسی جد و جہد میں بتا دی، یہاں تک کہ ہڈیوں پر بڑھاپا طاری ہو گیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بوڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حالت بیان کرتی ہے کہ کبر سنی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری اتنی آ گئی تھی کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا تعیبت فی مرادها الاجسام، روح بلند ہو تو اس کی بلندی کو پانے کے لیے جسم کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے. اس نے اخلاق اپنا کر اس پر کاربند رہنے کے شوق کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے میرے رب جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، سیرت بھی اچھی کر دیجیے. اور یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ آئینہ دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے کہ اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے لیے یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنھا الا انت واصرف عنی سیئھا لا یصرف عنی سیئھا الا انت. اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دیجیے. اس کی رہنمائی آپ ہی کر سکتے ہیں، اور مجھ سے بد اخلاقی کو دور کر دیجیے، اسے بھی مجھ سے آپ ہی دور کر سکتے ہیں. تو جن کے مزاج میں تیزی ہے، جو بد اخلاق ہیں، ان کو ہمیشہ اور خاص طور پر سجدوں میں یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے اس کے علاوہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی. یہ ساری بھی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دعوت اسلام کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی کریں، تاکہ اسلام سے ناواقف افراد اس کی حقیقت جان کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. یعنی کتنے ہی ایسے نان مسلم ہیں کہ جب ان سے انٹرویو لیا گیا تو کسی نہ کسی مسلمان کے اچھے اخلاق سے امپریس ہو کر لوگوں نے کیا ہے اسلام کو قبول کیا. تو اس میں کیا ہے چیز اصل ہے کہ نیت درست کرنا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا برتاؤ عبادت کا درجہ حاصل کرے. یعنی لوگوں کے ساتھ اگر آپ کوئی دنیاوی معاملات کے اعتبار سے اچھا سلوک کر رہے ہیں تو وہ عبادت میں شامل نہیں ہوگا یا اس کا اجر ثواب نہیں ملے گا. لیکن آپ اپنی عادت میں کہ آپ کی فطرت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ملتے ہیں، اور ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے رب کو پسند ہے اچھا اخلاق، اس لیے میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. تو یہ چیز کیا ہے عبادت کا بھی درجہ پائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ بھی قرار دیا جائے گا. پھر اسی طرح ہر فرد کے لیے مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے. فطری طور پر لوگ بعض اشیاء کو پسند یا ناپسند کرنے میں یکساں ہوتے ہیں، اور یہ امر بھی انسانی طبع کا لازمہ ہے کہ بعض لوگ اگر کسی شے کو پسند کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، تو بعض دیگر افراد اسی شے کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے وجود کو گرا سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر تقریباً سبھی لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان سے ملنے والا انہیں خوش روئی اور خندہ پیشانی سے ملے. تیوری چڑھے ہوئے غصے میں تل ملاتے ہیں اور اداس چہروں کو ناپسند کیا جاتا ہے. دوسری جانب بعض افراد ہنسی مذاق اور کھیل کھلواڑ پسند کرتے ہیں اور بعض طنز و مزاح سے زچ ہوتے ہیں. ایک آدمی چاہتا ہے کہ لوگ کثیر تعداد میں اس سے ملنے آئیں اور اسے اپنے ہاں مدعو کریں، لیکن جبکہ دوسرا کم آمیز اور تنہائی پسند ہوتا ہے. بعض لوگ باتیں کرنا اور بولنا چالنا پسند کرتے ہیں اور بعض خاموشی پسند کرتے ہیں. اکثر دیکھا گیا کہ جو شخص طبیعت سے میل کھاتا ہو، ہم آہنگ ہو، وہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے اور اس کی رفاقت پا کر ہر انسان راحت محسوس کرتا ہے. یعنی جو اچھے اخلاق کا ہے،
جو بھی اس سے ملتا ہے اس سے دوبارہ ملنا بھی چاہتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہتا ہے اور اس کے ساتھ بات بھی کرنا چاہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فرد کے مزاج کے موافق اس سے برتاؤ کریں اور ایسا طریقہ تعامل اپنائیں جسے وہ آسانی سے ہضم کر سکے, تاکہ وہ ہماری رفاقت پا کر راحت محسوس کرے اور کسی قسم کی اکتاہٹ یا بددلی کا شکار نہ ہو. ایک صاحب نے ایک عقاب دیکھا جو کوے کے پہلو میں اڑتا جا رہا تھا. عقاب معلوم ہے, سفید والا جو جس کو ہنس کہا جاتا ہے یا پتہ نہیں. انہیں بڑا تعجب ہوا کہ پرندوں کا بادشاہ کوے کے ہمراہ کیسے ہے. یعنی یہ پرندوں کا بادشاہ اتنا جس کو بگلا بھی کہا جاتا ہے شاید, تو اس کو عقاب کہتے ہیں, یہ عقاب کہتے ہیں. تو وہ کوے کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے سوچا ان دونوں کے درمیان ضرور کوئی بات مشترک ہوگی جو انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آئی ہے, اور وہ یوں یکجہتی سے محو پرواز ہے. ان صاحب نے عقاب اور کوے پر نظر رکھتے ہوئے ان کا تعقب کیا. ایک جگہ تھک کر وہ دونوں زمین پر اتر آئے. کیا دیکھا کہ عقاب اور کوا دونوں لنگڑے ہیں. تو اب دونوں کی ایک صفت تھی جس کی وجہ سے وہ ایک ساتھ تھے. اولاد کو علم ہو کہ ان کا باپ خاموشی کو ترجیح دیتا ہے اور زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا, تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کی ترجیحات کا خیال رکھیں تاکہ ان کا والد اپنی اولاد سے محبت کرے اور اسے قریب پا کر خوشی محسوس کرے. بیوی جانتی ہے کہ اس کا خاوند ہنسی مذاق پسند کرتا ہے تو وہ بھی ہنسی مذاق کرے, لیکن اگر اسے پتہ چلے کہ اس کا شوہر زیادہ طنز و مزاح پسند نہیں کرتا تو وہ بھی بیجا مذاق سے اجتناب کرے. انسان کو یہی طرز عمل اپنے دوستوں, آس پڑوس کے لوگوں اور اپنے بھائیوں سے روا رکھنا چاہیے. سب لوگ رنگ ہیں کہ آدمی ان کی بو کلمونی کا کبھی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. یہ اپنا واقعہ بیان کرتے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بوڑھی نیک خاتون جو میرے ایک دیرینہ دوست کی والدہ تھی, اپنے ایک بیٹے کی ہمیشہ تعریف کیا کرتی تھی. اس سے مل کر بہت خوش ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی تھی. باقی اولاد بھی ان سے اچھا سلوک کرتی تھی, لیکن ان کا دل اپنے ایک اسی بچے سے بندھا ہوا تھا. میں ان خاتون کے اس برتاؤ کا راز جاننا چاہتا تھا. ایک دن میں ان کے اسی بیٹے کے ساتھ, جسے وہ دل و جان سے چاہتی تھی, کسی محفل میں شریک تھا. میں نے ان سے بڑی اماں کے اس رویے کے بارے میں پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تمہارے جس بھائی بہن ہیں ان سے زیادہ تم کو تمہاری ماں چاہتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے. انہوں نے جواب دیا, دراصل بات یہ ہے کہ میرے بھائی اپنی والدہ کے مزاج سے ناواقف ہیں, اسی لیے وہ جب بھی ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور چند باتیں کرتے ہیں وہ ان سے تنگ آ جاتی ہیں. یعنی ادھر ادھر کی باتیں اور وہ سب کرتے ہیں تو ان کو پسند نہیں آتی ہے اور تنگ آ جاتی ہیں. میں نے دلچسپی سے سوال کیا, تو کیا آپ نے اپنی والدہ کی طبیعت کا راز پا لیا ہے؟ وہ ہنسے اور بولے, جی ہاں, میں آپ کو یہ راز بتاتا ہوں. دراصل میری والدہ بھی اپنی عمر کی دیگر بوڑھیوں کی طرح عورتوں کے موضوع پر باتیں کرنا پسند کرتی ہیں. یعنی بڑی عمر کی عورت ہے, اب پڑوس کی عورت کیسی ہے اور فلاں کی بیوی کیسی ہے اور فلاں کی کیسی ہے, یہ چیز ان کو پسند تھی. اور وہ پسند کرتی تھی عورتوں کے ٹاپک میں بات کی جائے. انہیں صرف عورتوں کے معاملات سے دلچسپی ہے. کس عورت کی شادی ہو رہی ہے, کسے طلاق ہو چکی ہے, فلانی کی کتنے بچے ہیں, ان میں بڑا کون ہے, فلاں مرد نے فلاں عورت سے کب شادی کی, ان کے پہلے بچے کا نام کیا ہے, یہ اور ان جیسی بہت سی باتیں جو میرے لیے بالکل بے فائدہ ہیں. یعنی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن والدہ صاحبہ انہیں بار بار بیان کر کے ہی خوش رہتی ہیں. انہیں اپنی معلومات کی قدر و قیمت اور نایابی کا بھی پورا احساس ہوتا ہے, اور واقعی یہ معلومات ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملتی, نہ کسی کیسٹ میں محفوظ ہے, اور نہ ہم انٹرنیٹ جیسے معلومات کے وسیع اور عریض ذخیرے ہی سے انہیں حاصل کر سکتے ہیں. میں جب والدہ سے یہ باتیں پوچھتا ہوں اور وہ تفصیل سے جواب دیتی ہے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سننے والے کو ایسی معلومات فراہم کر رہی ہے جن کا علم اگلے پچھلے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے. چنانچہ وہ خوش ہوتی ہیں اور ان کی طبیعت کھل جاتی ہے. میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو ہمیشہ یہی موضوع چھیڑتا ہوں. وہ گھنٹوں خوشی سے اس موضوع پر بولتی رہتی ہیں. میرے بھائی والدہ کی ان غیر اہم باتوں کو تحمل سے نہیں سنتے اور ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں. ان کی یہ باتیں والدہ کے لیے اہم نہیں ہوتی, نتیجتاً وہ ان سے تنگ آ جاتی ہے اور مجھ سے خوش ہوتی ہیں. بس اتنی سی بات ہے. یعنی میں ان کی بات غور سے سنتا ہوں, ان کے مزاج کے مطابق بولتا ہوں, اس لیے وہ مجھے پسند کرتی ہیں. بالکل آپ اپنے مخاطب کی طبیعت اور اس کے مزاج سے واقف ہو, آپ کو اس کی پسند و ناپسند کا علم ہو, تبھی آپ اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرز عمل میں یہ صفت بڑی واضح اور نمایاں نظر آتی ہے. آپ ملنے والے ہر شخص سے اس کی افتادات طبع کے مطابق سلوک کرتے تھے. گھر میں اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ان کی طبیعت کے موافق تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کشادہ دل اور کھلی طبیعت کی مالک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہنسی مذاق اور لطافت کا اظہار کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ام المومنین عائشہ کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی. واپسی پر مسلمانوں کا قافلہ مدینے کی طرف قریب پہنچ گیا تو آپ نے لوگوں سے کہا آگے بڑھ جاؤ. لوگ آگے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے رہ گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ افوان شباب میں تھی، یعنی ابھی چھوٹی بچی تھی اور جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تھا، بدن میں چستی تھی. آپ نے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا اور کہا آؤ دوڑ لگاتے ہیں، یعنی ریسنگ کرتے ہیں. وہ دوڑ شروع ہوئی. دونوں میاں بیوی تیز بھاگے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ دوڑ جیت لی. ایک مدت کے بعد دوبارہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں سفر پر نکلی. اب ان کے بدن میں تھوڑی سی فربئی آ چکی تھی، یعنی تھوڑی سی ہلدی ہو گئی تھی. سفر کے دوران ایک کھلی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ. لوگ آگے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا آؤ مجھ سے دوڑ لگاتی ہو. دوڑ شروع ہوئی. اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوش مزاجی کے انداز میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا یہ اس پہلے والی دوڑ کا بدلہ ہے. اس دن تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا. اس کے برعکس ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مختلف اور ان کے مزاج کے مطابق تھا. وہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی. بڑی عمر کی عورت کے مزاج پر سنجیدگی اور متانت کا اثر غالب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کرام کے ساتھ بھی تعامل بھی اسی طریقے کے مطابق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کی قمیض خالد بن ولید کو پہنانے کی کوشش نہیں کرتے. ابو بکر صدیق سے آپ کا جو رویہ تھا وہ طلحہ سے نہیں تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے خاص مزاج کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعامل کا طریقہ دیگر صحابہ سے جدا تھا. آپ انہیں جو کام سپرد کرتے وہ ان کے سوا کسی اور کے کرنے کا نہیں ہوتا تھا. یعنی آپ کو پتا تھا کس کو کون سا کام سونپنا چاہیے، کون کس کام کے قابل ہے، اس کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے. بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے. آپ کو قریش کی پیش قدمی سے مطلع کیا گیا. آپ کو معلوم تھا کہ قریش کے بعض سرکردہ افراد کو زبردستی میدان جنگ میں دھکیلا گیا ہے اور جنگ کے دوران وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. آپ نے صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کر کہا بنی ہاشم اور قریش کے دیگر قبائل کے چند افراد کو میں جانتا ہوں جنہیں زبردستی میدان میں لایا گیا ہے. وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے. آپ میں سے جس کسی کا بنی ہاشم کے کسی فرد سے سامنا ہو اسے قتل نہ کرے. ابو البختری بن ہشام سے جس کا آمنا سامنا ہوا وہ اسے قتل نہ کرے. جو اب میں رسول عباس بن عبد المطلب کے سامنے آئے انہیں قتل نہ کرے، انہیں مجبور کر کے لایا جائے گا. روایت میں ہے عباس رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا. وہ قریش کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کرتے تھے. یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان اور مشرکین ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہے تھے. مسلمانوں کے دل بوجھل تھے. وہ اپنے عزیز و اقارب اور ابناء و احباب سے لڑائی کرنے کو تیار نہیں تھے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بعض افراد کو قتل کرنے سے منع فرما رہے تھے. عتبہ بن ربیعہ کا شمار قریش کے قائدین و اکابرین میں ہوتا تھا. وہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کا والد تھا. ابو حذیفہ مسلمانوں کے لشکر میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عدل انصاف پر مبنی تھا لیکن ان سے نہ رہا گیا. وہ بولے کیا ہم اپنے ابناء و آبا و اخوان کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں؟ واللہ اگر میرا اس سے سامنا ہو گیا تو میں اسے اپنی تلوار سے کاری ضرب لگاؤں گا. ابو حذیفہ کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے اپنے چاروں جانب دیکھا. 300 سے زائد بہادر آپ کے ارد گرد تھے. فلفور آپ کی نظر انتخاب عمر بن خطاب پر پڑی. آپ نے انہیں مخاطب کیا اور فرمایا ابو حفص کیا ام رسول کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ عمر رضی اللہ عنہ کہنا یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری کنیت سے مخاطب کیا. عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کے غلام تھے. انہیں اس امر کا پورا احساس تھا کہ وہ جنگ کے میدان میں ہیں جہاں قائد کے فیصلے پر اعتراض یا اس کی مخالفت کرنے والے سپاہی کے معاملے میں کسی نرمی یا تساہل کی گنجائش نہیں ہوتی. انہوں نے مسئلے کا فوری حل پیش کر دیا. اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے
میں تلوار سے اس کی گردن اتار دوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جارحانہ رد عمل صورتحال کو قابو کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ابو حذیفہ نیک آدمی تھے، بعد ازاں کہا کرتے تھے کہ میں نے اس روز جو بات کہی تھی آج بھی مجھے اس کے متعلق خدشہ ہے، آج بھی میں اس کے انجام سے خائف ہوں۔ صرف ایک صورت ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور میری شہادت اس غلطی کا کفارہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے صالح کی مراد پوری کی اور ابو حذیفہ جنگ یمامہ میں خلات شہادت سے سرفراز ہوئے۔ یہ تھے عمر بن خطاب جن کی افتاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی آگاہ تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کس نوعیت کے امور کی ذمہ داری عمر پر ڈالی جائے جس سے وہ عہدہ بر ہونے میں یکتا ہوں۔ یہ کام مال زکوٰۃ اکٹھا کرنے سے متعلق نہیں تھا، نہ دو متحارب گروہوں میں صلح کرانے یا کسی نابلد کو تعلیم دینے کا معاملہ تھا۔ مسلمان جنگ کے میدان میں تھے جہاں یہاں الجھن کو سلجھانے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو صاحب الرائے، پختہ کار اور باروب ہو۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کو چنا اور فرمایا، کیا ام رسول کے چہرے پر تلوار سے ضرب لگائی جائے گی؟ ایک دوسرے واقعے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پر حملہ آور ہوئے، وہاں اسلامی لشکر اور یہود کے درمیان جھڑپیں ہوئی، پھر آپ نے ان سے مصالحت کی اور شہر میں داخل ہو گئے۔ معاہدے کی شرائط میں یہ امر بھی شامل تھا کہ یہود اپنے مال و متاع اور سونا چاندی میں سے کوئی شے نہیں چھپائیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی تو معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا اور کسی شک پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ ہوئی بن اخطب کا شمار یہود کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ مدینہ سے جلا وطنی پر سانڈ کی کمائی ہوئی چمڑی اپنے ساتھ لیتا آیا تھا جس میں بہت سا سونا اور زیور سلا ہوا تھا۔ ہوئی یہ سونا ترکے میں چھوڑ کر مرا تھا، یہود نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا لیا تھا۔ آپ نے ہوئی بن اخطب کے چچا سے دریافت کیا ہوئی کی وہ چمڑی کیا ہوئی جو وہ نذیر سے لایا تھا؟ اس نے جواب دیا، وہ سونا تو جنگوں اور دیگر مدوں میں صرف ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گئے کہ ہوئی کو مرے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا ہے، مال بھی بڑی مقدار میں تھا اور ماضی قریب میں ان لوگوں کو جنگ سے واسطہ بھی نہیں پڑا کہ انہیں اتنا مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ آپ نے اعتراض کیا، اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور مال بھی خاصی مقدار میں تھا۔ یہودی نے پھر وہی ٹکا سا جواب دے دیا، مال اور زیادہ سب ختم ہو گیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی جو خاصی تعداد میں تھے، وہ سب آپ کے اشارے کے منتظر تھے۔ آپ نے زبیر بن عوام کی طرف دیکھا اور کہا کہ زبیر، اس آدمی کی کچھ توازے کی جائے۔ زبیر شعلہ بار ہو کر یہودی کی جانب بڑھے۔ یہودی نے دیکھ کر کانپ اٹھا، اس نے آنک لیا کہ صورتحال پیدا ہے۔ وہ جھٹ بولا، میں نے ہوئی کو دیکھا تھا کہ وہ کھنڈر میں گھومتا پھرتا تھا۔ اس نے پرانے گھر کے کھنڈر کی طرف اشارہ کیا۔ صحابہ کرام وہاں پہنچے، ادھر ادھر تلاش کیا تو انہیں کھنڈر میں چھپایا ہوا مال مل گیا۔ اب دیکھیے، یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کے سپرد کیا۔ سچ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساتھی۔ صحابہ کرام کا باہمی برتاؤ بھی اسی بنیاد پر تھا۔ جن دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، آپ کی تکلیف نے شدت اختیار کر لی تھی اور کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھانا آپ کے بس میں نہیں رہا تھا۔ آپ نے بستر پر پڑے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک رقیق القلب انسان تھے، یعنی بڑے نرم دل تھے۔ دنیا آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور جاہلیت اسلام کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زوجہ رسول عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے سبب سینے پر غم کا پہاڑ اٹھائے پھرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر آپ کے قریب بیٹھے۔ بعض افراد نے عرض کیا، ابو بکر نرم دل اور عزمی ہے، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مزاج کی اس کیفیت کو جانتے تھے کہ وہ رقیق القلب ہے اور بالخصوص اس قسم کے موقع پر بے اختیار رو پڑتے ہیں، لیکن آپ کا اشارہ خلافت کے لیے ابو بکر کے استحقاق کی طرف تھا۔ چنانچہ آپ نے دوبارہ فرمایا، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یعنی یہ اشارہ اپنی زندگی میں دیا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہوگا وہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر نے آپ کے حکم کی تعمیل میں امامت کے فرائض انجام دیے۔ دقت قلبی کے ساتھ ساتھ ابو بکر کی شخصیت میں ایک گونا روب اور دبدبا بھی تھا۔ کبھی غصہ آ جاتا تو ساتھ ساتھ ابو بکر کے چہرے سے یعنی جلال ٹپکنے لگتا۔ عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ہمدرد و ہمراہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مہاجرین و انصار خلیفہ کے چناؤ کے لیے سقیفہ بنی سعدہ
में जमा हुए तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपने रफीक को हमदम अबू बकर को साथ लिए वहां पहुंच गए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस वाक़े की रुदात बयान करते हैं, हम सकीफा बनी सादा में लोगों के पास गए, जब हम बैठे तो अंसार के मुक़र्रिर ने खुतबा पढ़ा, सना बयान की और कहा, हम अल्लाह के और उसके अंसार और इस्लाम का लश्कर है, और आप ए माशरे मुहाजिरीन हमारी एक ही टोली है। आपकी कौम के कुछ अफराद ये चाहते हैं कि हमें जड़ से उखाड़ फेंके और हुकूमत के इस मुकाबले में हमसे सारे इख्तियार छीन ले। वो खामोश हुआ तो मैंने बोलना चाहा। मैंने अपने मन में एक जबरदस्त तकरीर तैयार कर रखी थी जो मुझे पसंद आई थी और मैं अबू बकर से पहले बात करना चाहता था। मैं इनकी तेजी तबा से खाइफ था, लेकिन अबू बकर ने कहा, उमर ठहरिए। मैं उन्हें नाराज करना पसंद नहीं किया। उन्होंने बात शुरू की। वो मुझसे बड़े आलिम और ज्यादा बावकार थे। अल्लाह की कसम उन्होंने हर वो बात फिल बदिया कह डाली जो मैंने अपने दिल में सोची थी, बल्कि उन्होंने जो कुछ कहा मुझसे बेहतर और ज्यादा अच्छे अंदाज से कहा। अबू बकर ने अपनी तकरीर में कहा, आप लोगों ने अपनी जिन अच्छाइयों का जिक्र किया, वाकई आप इनके अहल हैं। अरब हुकूमत के मामले को कुरैश के इस कबीले ही के लिए मानेंगे? ये अरब का अफजल तरीन खानदान और फायक तरीन घराना है। मैंने आपके लिए इन दो आदमियों को पसंद किया है, इनमें से किसी एक की बैत कर लीजिए। ये कहकर उन्होंने मेरा और अबू उबैदा बिन जर्राह का हाथ पकड़ लिया और हम दोनों के दरमियान तशरीफ फरमा थे। मुझे इनकी यही बात एक बात अच्छी नहीं लगी। अल्लाह की कसम मेरी गर्दन काट दी जाती तो ये मुझे इससे ज्यादा पसंद था कि मैं एक ऐसी कौम का अमीर बनूं जिसमें अबू बकर मौजूद हो। लोग खामोश है। अंसार का एक दाइया शख्स बोला, मैं इस मामले में वो लक्कड़ हूँ जिससे रगड़ खाकर खुजली रफा की जाती है, और खजूर का ऊंचा लंबा फलदार दरख्त हूँ जिसे इर्द गिर्द बाड़ लगाकर या टेक देकर गिरने से महफूज किया गया। मतलब यह है कि मैं साहिबुर राय हूँ और इस मसले का शाफी हल सिर्फ मेरे पास है। ऐ माशरे कुरैश, एक अमीर हमारा होगा और एक अमीर तुम्हारा। इस बात पर बहुत शोर शराबा हुआ, आवाजें बुलंद हो गई और मुझे खदशा हुआ कि मुसलमानों में इख्तिलाफ पड़ जाएगा। मैंने कहा, अबू बकर आप हाथ बढ़ाइए। उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया। मैंने बैत कर ली। ये देखकर पहले मुहाजिरीन ने और फिर अंसार ने भी इनके हाथ पर बैत कर ली, यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। जी हाँ, हर इंसान की एक शख्सी कलीद होती है जिसका सुराग लगाकर उसके दिल के दरवाजे खोले जा सकते हैं। इसकी मोहब्बत और तवज्जो हासिल की जा सकती है और उसे मुतासिर किया जा सकता है। इसलिए अपने आसपास हंसते बसते लोगों की कलीद शख्सी का पता लगाएं और उसी की बुनियाद पर उनसे तामुल के तरीके से तय करें। तब आप जिस किसी को मशवरा देंगे वो पूरे एतमाद होकर आपके मशवरे पर अमल करेगा। जिसे नसीहत करेंगे वो नसीहत कबूल करेगा, और आप बात करेंगे तो आपकी बात गोश आवाज होकर सुनी जाएगी। लेकिन ये कलीद आपको तभी मैसर आएगी जब आप लोगों की शख्सियत और उनके तबीयत को गहरी नजर से जायजा लेंगे। एक दफा का जिक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक मस्जिद में बैठे हुए साहबे किराम बातें कर रहे थे। उसी अस्ना में एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने पहले तो दाएं बाएं देखा, फिर मस्जिद के गोशे की तरफ बढ़ा और सब लोग उसे हैरत से तकने लगे कि ये क्या करने लगे है। उसने देखते ही देखते अपना तहमद उठाया और बैठकर इत्मीनान से पेशाब करने लगा। चंद इफराद जल्दी से उठे ताकि उससे इस अमल से बाज करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका और तहम्मुल से फरमाया, उसे छोड़ दो, उसे मत रोको। एराबी पेशाब करके उठा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पाँव अपने पास बुलाया। वो आया तो आपने उसे नरमी से समझाते हुए कहा, मसाजिद इस काम के लिए नहीं बनाई गई है, इन्हें अल्लाह का जिक्र करने, नमाज पढ़ने और कुरान की तिलावत के लिए तामीर किया गया है। निहायत मुख्तसर नसीहत करने के बाद आप खामोश हो गए। बात आदमी की समझ में आ गई और वो चला गया। नमाज का वक्त हुआ, वो फिर आया और जमात के साथ नमाज अदा की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर तहरीमा बुलंद की। खैरात के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और रुकू से सर उठाकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा तो सब मुक्तदियों ने रब्बना वलकल हम्द कहा। एराबी ने ये अल्फाज भी कहे लेकिन मजीद चंद अल्फाज का इजाफा कर दिया, अल्लाह मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम कर और हमारे साथ किसी पर रहम न कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अल्फाज सुन लिए। नमाज तमाम हुई तो आपने लोगों की तरफ देखा और इस अल्फाज के कायल के मुतालिक दरियाफ्त किया कि वो कौन था। लोगों ने एराबी की तरफ इशारा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आवाज दी और करीब आया तो मालूम हुआ कि ये तो वही आदमी है जिसने कुछ देर पहले मस्जिद में पेशाब किया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इसके दिल में इस हद तक घर कर चुकी थी कि वो चाहता था कि उसके और रसूल के अलावा किसी पर रहमत नाजिल न हो। आपने उसे तालीम देते हुए फरमाया, तुमने एक वसी शय को तंग कर दिया, यानी अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है और तुमने सिर्फ
دو آدمیوں کے لیے اس کو مانگ لیا. اس آدمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے اس کا دل آپ کا والا و شیدا ہو گیا. وجہ صرف یہ تھی کہ آپ نے اعرابی کی کلی شخصی کا سراغ پا لیا. آپ جانتے تھے کہ اس سے کیسا برتاؤ کرنا ہے. وہ ایک اعرابی تھا جو بادیہ سے آیا تھا, دیہات سے. علم کے لحاظ سے وہ ابو بکر, عمر یا معاذ و عمار کا ہمسر نہیں تھا, چنانچہ اس کا مواخذہ بھی اس کی شخصیت اور اس کے مبلغ علم کے مطابق کیا جانا چاہیے تھا. تو یہاں پر اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سلوک کیا کرتے تھے. آگے بھی ہم انشاءاللہ بہت ساری ایسی اخلاقی باتیں پڑھیں گے, سنیں گے. اللہ کرے کہ ایسے اچھا اخلاق ہمارے اعمال میں ڈھل جائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی بہترین اخلاق کی توفیق دے. اللہ تعالی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی اللہم اہدنا لاحسن الاخلاق لا یہدینا لاحسن الا انت واصرف عنا سیئها لا یصرف عنا سیئها الا انت. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی بہترین اخلاق عطا فرمائے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہ اپنانے کی ہم کو توفیق دے, اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.